السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، والصلاة والسلام على سيد الأولين، والصلاة والسلام على سيد الآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأفصحين، والصلاة والسلام على سيد الأشجعين، والصلاة والسلام على سيد الراكعين، والصلاة والسلام على سيد الساجدين، والصلاة والسلام على سيد الشارحين، والصلاة والسلام على سيد الشافعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. إن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إقام الصلاة
وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب رواه النسائي وقال عليه الصلاة والسلام تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے کونین کے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں شاعر مشرق ڈاکٹر سر علامہ اقبال مرحوم جن کا انتقال سن 1938 میں ہوا تھا، وہ فرماتے ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، پیارے آقا امام الانبیاء حضور محسن انسانیت نبی الرحمت صاحب شریعت رونق جنت پیکر شفقت سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جن کی پیدائش مبارکہ کو آج تک 1495 سال ہو چکے، 1495 سال پہلے رب ذوالجلال نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 6150 سال کے بعد حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ صبح قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے لیے ہادی برحق بنا کر کے مبعوث فرمایا تھا۔ عرب کے وقت کے حساب سے آقا کی پیدائش مبارکہ صبح سویرے 6:50 پر، ہمارے ملک ہندوستان کے وقت کے حساب سے صبح سویرے 6:50 پر، اور عرب کے وقت کے حساب سے صبح سویرے 4:20 پر ہوئی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ بروز دوشنبہ 22 اپریل 571 عیسوی، یونانیوں کے کیلنڈر میں 18 تاریخ، یہودیوں کے کیلنڈر میں 10 تاریخ، اور یہ موجودہ کیلنڈر جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، اس کے حساب سے 22 اپریل تاریخ، مہینہ ربیع الاول کا برکتوں سے بھرا ہوا۔ ایران کے کیلنڈر میں، ایرانی کیلنڈر میں نوشیرواں عادل، ایرانی کیلنڈر میں 18 تاریخ، یونانی کے کیلنڈر میں 20 تاریخ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ جو تمام نبیوں کے امام بنا کر کے بھیجے گئے۔ اقبال کہتا ہے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ اس عظیم الشان تاریخ ساز بارونق بابرکت اجلاس میں
تشریف لانے والے واجب التعظیم لائق تکریم علماء اسلام نے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان نبوت میں، شان رسالت میں، مقام ختم نبوت میں جس طرح کلام اللہ کی حقانیت اور حدیث مصطفیٰ کی صداقت کی روشنی میں ماشاءاللہ عقائد حقہ، عقائد اہل سنت والجماعت، عقائد مسلک حنفیہ، عقائد دینیہ، عقائد قرآنیہ، عقائد شریعہ، عقائد مصطفیٰ، عقائد صحابہ، فرمان مصطفیٰ، عقائد صحابہ کو پیش فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام بزرگ تر علماء کرام کے بیانات کو مقبولیت کا مقام نصیب فرمائے اور ان تمام بزرگ علماء کرام کی عمروں میں برکتیں پیدا فرمائے۔ اور وفات یافتہ ہمارے تمام اکابر اسلام، بلند پایہ علماء دین، ان سب کی اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے۔ بنارس کے مشہور و معروف مفتی عبد الباطن صاحب بنارسی مدد علی کا راستے میں ابھی میں نے پیغام پڑھا، حضرت مولانا جنید احمد صاحب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے، جو جمعیت علماء مہاراشٹر کے سابق صدر تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور خاص انہوں نے الگ کالم سے لکھا کہ آپ سب حضرات مساجد میں، مجالس میں، دینی اجلاس میں بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہیے ان تمام علماء کرام کے حق میں، ان تمام مومنین مومنات، مسلمین و مسلمات کے حق میں جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ پرسوں سید شکیل احمد صاحب سپریم کورٹ کی معزز ترین شخصیت سید شکیل احمد صاحب مدد علی، وہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر ناگہانی سے، ہر وبا سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اے رب ذوالجلال، اپنے فضل و کمال سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنی بے پناہ عنایتوں سے، اپنے احسان عظیم سے، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اسپتالوں میں زیر علاج تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما دیجئے۔ اسپتالوں میں بھرتی تمام بیماروں کو زندہ صحیح سلامت صحت یابی، شفا یابی کے ساتھ زندہ صحیح سلامت ان کو ان کے گھر واپس پہنچا دیجئے۔ اے اللہ رب العالمین جو گھروں میں بیمار ہیں، جو گھروں میں دوائیں کھا رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و شفا نصیب فرمائیے۔ جلسہ آپ کا کامیاب ہو ہی چکا ہے۔ ذکر مصطفیٰ، ذکر الہی، ذکر اولیاء کرام، ذکر صحابہ کرام مستقل ماشاءاللہ جاری و ساری ہے۔ آپ کا عظیم الشان جلسہ جس کا عنوان ہے جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ، اس کے حروف 21 ہیں۔ جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ، واو جو اضافی ہے اس کو ہٹا دیجئے تو جلسہ سیرت النبی اصلاح معاشرہ میں 20 حروف ہیں، اور الف سے لے کے یا تک کے جتنے بھی حروف تہجی ہیں 28 حروف تہجی ہیں الفابیٹس۔ عربک there is only Arabic alphabet there are only 28 numbers، 28 حروف تہجی۔ انگلش میں there are 26 numbers of English alphabet۔ انگلش الفابیٹ میں اے سے لے کے زیڈ تک، اے سے لے کے زیڈ تک کے 26 ہوتے ہیں۔ کمبوڈین ورڈ مالا میں ان کے الفابیٹ بہت زیادہ ہیں، تقریباً 73۔ یونانیوں میں 22 ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں عربی سے الف سے لے کے یا تک کے 28 ہیں۔ اس کے اندر آپ کو جو نقطے والے حروف ملیں گے تقریباً 28 حروف میں اللہ تعالیٰ نے 20 نقطے رکھے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے جلسے میں حروف بھی 20 ہی آ رہے ہیں، اور تراویح کی رکعت بھی 20 ہی ہیں، تو جلسہ تو کامیاب ہو گیا۔ اشتہار کے اندر اس حقیر و فقیر، اس گنہگار و سیاکار کا نام ملا کر 55 حضرات کے نام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی، آپ کا مقدس نام سب سے اوپر۔ 53 سال میں آپ نے ہجرت فرمائی۔ 55ویں سال میں، 55 نام ہے اشتہار میں، 55ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا روزہ امت مسلمہ پہ فرض قرار دے دیا۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ 55 نام ہے اشتہار میں۔ 55ویں سال میں امت محمدیہ نے سب سے پہلی عید الفطر کی خوشیاں منائیں۔ 55ویں سال میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں عید الفطر کی نماز باقاعدہ ادا فرمائی اور آپ نے پڑھائی۔ تو جلسہ تو آپ کا ہر اعتبار سے کامیاب، بیان کے اعتبار سے، اعلان کے اعتبار سے، تقریر سے، تحریر سے، اشتہار کی تشہیر سے، اور اس کے اسما سے، اس کے نام سے، اس کے عدد سے میں عرض کروں تو جلسہ تو بے مثال ہے۔ جس طرح نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب بیان فرما رہے تھے، مجھ کو ہمارے رفیق مکرم جناب حافظ و قاری محمد عمر صاحب مدد علی، جنہوں نے آج سفر کے دوران اس طرح سے غائبانہ رہبری رہنمائی فرمائی ہے کہ طویل تر سفر طے کر کے حاضر ہوا،
کوئی دشواری نہیں پیش آئی، کوئی راستے میں اشکال نہیں پیش آیا، اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو کل بھی آپ نے خیر و عافیت دریافت کی، حافظ محمد شاداب میاں سلمہ نے سب سے پہلی مرتبہ اس جلسے کی پرخلوص دعوت پیش فرمائی تھی، اور بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں، اور اس حقیر و فقیر کے ذریعے سے جن بزرگ و جید علماء کرام کو باقاعدہ طور پہ آپ حضرات نے اعزاز سے آپ حضرات نے ہماری کمیٹی نے یہاں پر جو نوازا ہے، ہم تو اس لائق ہیں کہ ان بزرگوں سے باقاعدہ دعا کی درخواست کریں، التجا کریں، گزارش کریں، مگر یہ آپ حضرات کی خرد نوازی ہے، چھوٹوں کو نوازنے کی عادت جو ہمارے اکابر دیوبند میں رہی ہے، اکابر اسلام میں رہی ہے، آپ نے یہاں اس کا مظاہرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ان بزرگوں کی صفات پیدا ہو جائیں۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش 1897 میں ہوئی تھی اور جن کا انتقال ہوا تھا 1983 میں عرض کر دوں آپ سے، اور جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی 55 سال باقاعدہ خدمت اہتمام کا فریضہ انجام دیا تھا، فرماتے تھے جب کوئی تم سے اچھا گمان وابستہ کرے، کوئی تم کو مولوی سمجھے، کوئی تم کو اچھا بااخلاق قاری سمجھے، کوئی تم کو ملنسار سمجھے، کوئی تم کو پاکیزہ کردار سمجھے، تو تم اپنے آپ کو ویسا سمجھنے نہ لگا کرو، بلکہ یہ دعا کیا کرو، اے اللہ تعالیٰ جیسا یہ مجھے سمجھ رہے ہیں ویسا مجھے بنا دے، جس طرح یہ مجھے نیک جتنا نیک سمجھ رہے ہیں اللہ میں ویسا نیک ہوں نہیں، آپ مجھے ویسا نیک بنائیے۔ اے اللہ تعالیٰ جس طرح ہمارے علماء کرام ہم کو پرہیزگار سمجھ رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ یہ گنہگار قطعاً پرہیزگار نہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں کی برکتوں سے مجھے پرہیزگار بنا دیجئے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراحی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ اجمیر والے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، شہید کربلا حضرت حسین، نواسہ مصطفیٰ حضرت حسین، سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر، حضرت حسین، حضرت علی کے لختے جگر، حضرت حسین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلارے، حضرت حسین اور اس امت کے پیارے حضرت حسین کی باقاعدہ 11ویں پشت میں 11ویں پوتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، چمن پر جرم عصیانم توئی غفار یا اللہ۔ اے اللہ معین الدین مجرم ہے، معین الدین مجرم ہے، ہمارا لمحہ لمحہ غیبتوں میں گزرے، بدگوئیوں میں گزرے، ان پر الزام، ان پر اتہام، ان پر بہتان، ان کی بیٹی کا رشتہ توڑوا دیں، ان کے بیٹے کا رشتہ غلط مقام پہ لگوا دیں، ان کی زمین پہ ناجائز نظریں اپنی جما دیں، اس کی دکان کو ہتھیانے کی کوشش کریں، کسی کو شرمندہ کرنے، کسی کو ذلیل و بدنام کرنے کے منصوبے بنائیں، لمحہ لمحہ، لہجہ لہجہ، نفس نفس، سانس سانس میں ہماری معصیت، ہماری گناہگاری، نافرمانی کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے ہمیں کھانا عطا فرما رہا ہے، اپنی شان رحیمی سے خوراک و غذا عطا فرما رہا ہے، ورنہ شرمناک ہمارے گناہ اس قدر ہیں کہ بس ہم اور آپ سوائے اللہ کی رحیمی، ان رحمتی واسعہ، ہم مہمان خانے میں سن رہے تھے نماز عشاء کے بعد، بے شک میری رحمت وسیع ہے، یہ وعدہ ہے رب ذوالجلال کا، اللہ اپنی شان کریمی سے ہمیں معاف فرمائے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو خالی ایک مستحب خلال، انگلیوں کا خلال، وضو میں انگلیوں کا خلال فرض عین نہیں، واجب نہیں، سنت مؤکدہ نہیں، مستحبات وضو میں شامل ہے، چھوٹ گیا ایک مرتبہ وضو میں، نماز پڑھ لی، سو گئے، خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ دیدار سے مشرف فرمایا۔ یہ لکھا ہے حضرت شاہ وصی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ہمارے پیر و مرشد حضرت صوفی دوران سالی کے زمان حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم، ان کے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ شاہ مسیح الامت شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، حکیم الامت مولانا شاہ ولی تھانوی رحمت اللہ علیہ، جن کا انتقال ہوا 1943 میں جولائی کے مہینے میں، منگل اور بدھ کی درمیانی شب میں جن کا انتقال ہوا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، 17-18 جولائی کی درمیانی شب میں ان کے خاص خلیفہ مسیح الامت شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے ملفوظات میں میں نے یہ پڑھا،
کہ خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ اجمیری کو اپنے دیدار اقدس سے مشرف فرمایا اور فرمایا اے معین الدین آج مستحب چھوٹ گیا. خالی اتنی بات فرمائی, مستحب چھوٹ گیا. ہمارے آقا نے یہ نہیں فرمایا دوبارہ وضو کیجئے, دوبارہ نماز دہرائیے, بس خالی اتنی بات فرمائی اے معین الدین آج مستحب ترک ہو گیا. غالباً یہی مفہوم ہے اس کا. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت علیہ, عشق رسول کا عالم دیکھیے, محبت رسول کی کیفیت دیکھیے, خواجہ اجمیری کی دیوانگی دیکھیے, ان بزرگان دین, ان اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالی علیہ اجمعین کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند تر کیسے ہے؟ محبت رسول کی بنیاد پر, سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی بنیاد پر. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی پس یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس ایمان پر یقین بنانے کی بنیاد پر ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے. بیدار ہوئے, نیند سے جاگے, گئے دوبارہ وضو کیا, پھر نماز ادا کی, پھر وضو کیا, پھر نماز ادا کی. مسیح الامت شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں یہ تحریر ہے. میں عرض کر دوں کہ 100 رکعت نماز انہوں نے باقاعدہ بطور نفل ادا کی, کفارہ ادا کرنے کے لیے کہ مستحب چھوٹ گیا, مستحب چھوٹ گیا ہے. 100 رکعت ادا کر لی, سکون نہیں ملا. دوسرے دن پھر 100 رکعت ادا کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار دیا ہے. شرعی اعتبار سے واجب قرار نہیں دے گا ہمارا کوئی مفتی. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, جن کی پیدائش ہوئی سن 80 ہجری میں, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے 70 سال کے بعد سن 80 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش مبارکہ ہوئی, جنہوں نے اپنی باقاعدہ اپنی چشم عالمانہ سے, باقاعدہ اپنی چشم سر سے 4 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دیدار فرمایا تھا. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کا دیدار امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا. خادم مصطفیٰ سر اقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس میں تیل کی مالش کرنے والے سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار فرمایا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کے سب سے آخری صحابی حضرت سہل بن سعد سعدی انصاری رضی اللہ عنہ کا دیدار کرنے والے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, شان ابو حنیفہ میں سبحان اللہ کہہ دیجئے, حضرت جناب عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ جن کے انتقال سے اللہ کی زمین صحابہ کرام کے مقدس وجود سے خالی ہو گئی, ان کا دیدار کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 40 سال مستقل عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز ادا کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ 30 سال مستقل روزے پہ روزہ سوائے ایام ممنوعہ کے, عید اور بقرعید کی 11 12 13 تک کے یہ ممنوع دن ہیں, ان میں روزہ نہیں رکھ سکتے. ان ایام کو چھوڑ کر 30 سال مستقل باقاعدہ روزے پہ روزہ رکھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, اور 83,000 شرعی مسائل نکال کر کلام اللہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں 83,000 شرعی مسائل نکال کر اس امت کی رہنمائی کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. ان کے مسلک حقہ میں وضو کا خلال, وضو کے اندر باقاعدہ ساری انگلیاں دونوں انگلیوں میں ڈالنا نہ واجب ہے نہ سنت مؤکدہ ہے. خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 100 رکعت ادا کر لی نفل, سکون نہیں ہوا. دیوانہ مصطفیٰ تھے خواجہ, عاشق رسول تھے خواجہ. میں عرض کر دوں آپ, سکون نہیں ہوا. دوسرے دن پھر 100 رکعت پڑھی, پھر سکون نہیں ہوا, پھر 100 رکعت پڑھی. ہفتہ گزر گیا, مہینہ گزر گیا, دوسرا مہینہ لگ گیا, سبحان اللہ کہہ دیے, دوسرا مہینہ لگ گیا. 100 رکعتیں نماز روزانہ بطور کفارہ ادا کر رہے ہیں. فرض نہیں چھوٹا تھا, واجب نہیں چھوٹا تھا, سنت مؤکدہ نہیں چھوٹی. تو شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا 5 مہینے 6 مہینے مستقل 100 رکعت نماز بارگاہ ربانی میں بطور کفارہ ادا فرمایا. چمن پر جرم و عصیانم, دیوانے خواجہ پڑھیے, اس میں شعر ملے گا خواجہ صاحب کا. چمن پر جرم, اس لیے کیونکہ انانیت ہماری طبیعت کا ایک ایسا حصہ بن گیا, مرض, ہماری روح بیمار. انانیت, خود پسندی, تکبر, غرور, خود پسندی. جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے ویسی روح بیمار ہوتی ہے. جسم پر جس طریقے سے فرائض عائد ہوتے ہیں ویسی روح پر فرائض عائد ہوتے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, صبر و شکر, اخلاص, یہ روح کا عمل ہے. اخلاص زبان سے نہیں ہو سکتا, زبان سے اخلاص ادا ہی نہیں ہو سکتا, اس کا تعلق روح سے ہے. رضا
اللہ کی رضا میں راضی رہنا، قناعت پسندی، صبر و شکر، قوت برداشت، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ روح کی صفات ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے چمن پر جرم عصیانم، اے اللہ معین الدین مجرم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو ہی غفار یا اللہ، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، تو معاف فرمانے والا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، بات چل رہی تھی امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات نبوت کی۔ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جن کی پیدائش ہوئی 1831 میں، جن کا انتقال ہوا 1880 میں، جنہوں نے آج سے 154 سال 5 مہینے 27 دن پہلے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی تھی۔ پھر سن لیجئے، 154 سال 5 مہینے 27 دن پہلے 30 مئی 1866 بروز پنجشنبہ، بروز جمعرات، عربی تاریخ 15 محرم الحرام 1283 ہجری، عربی تاریخ 15 محرم الحرام 1283 ہجری، مظاہر علوم مدرسے کے قیام سے ٹھیک 6 مہینے پہلے، آج سے 154 سال 5 مہینے 27 دن پہلے، اس باقاعدہ کون حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل پاک میں پیدا ہونے والا صدیق اکبر کا 45ویں پشت میں 45واں پوتا قاسم نانوتوی نے اپنے دست مبارک سے دارالعلوم کی بنیاد ڈالی تھی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، عزیزم حافظ محمد شاداب میاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعزاز کا ذکر فرمایا تو ذہن چلا گیا 11 سال پہلے اس اعزاز، اس ایوارڈ کی طرف، اس حقیر و فقیر، اس گنہگار و سیاکار کو، ناخواندہ کو، پتہ نہیں ہمارے اکابر نے کیا اس نالائق کو سمجھا کہ تاریخ کا تا بھی نہ جاننے والا شخص، اس کو مورخ اسلام کے تحریری اعزاز سے نوازا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ انہوں نے، ان اکابر نے جو اعتماد و یقین ظاہر فرمایا، ہر مقام پر، ہر محفل میں، ہر مجلس میں حق و صداقت کے ساتھ، ہم دیانت کے ساتھ باقاعدہ ان کے یقین کو قائم رکھیں۔ ہم پر لازم ہے کہ کوئی تاریخ بتائیں، دنیا کی، دین کی، سیاست کی، تجارت کی، کاروبار کی، صحیح تاریخ بتائیں ہم کہ جواہر لال نہرو کی پیدائش ہوئی تو 1889 بتایا تو 1889 نکلے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1888 ہے تو 1888 ہی نکلے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1863 ہے تو 1863 ہی نکلے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1959، میں عرض کر دوں آپ سے 1958 ہے تو 1958 ہی نکلے۔ فقیر امت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 1996 میں ہوا، اور حضرت علامہ حبیب الرحمن ابو المعاصر علامہ حبیب الرحمن العظمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 1992 میں ہوا، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 1982 میں ہوا، ایسی مولانا اعزاز علی شیخ الادب مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال 1955 میں ہوا، ایسی حضرت مولانا مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش 1914 میں ہوئی اور جن کا انتقال 1999 ماہ رمضان میں ہوا۔ تو کوئی بھی بات ایسی نہ ہو جس سے کہ یعنی ہماری طرف سے کوئی ایسی تحقیق نہ پیش ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی دوسرا آدمی قلم رکھ کے ہمارے ان اکابر کو شرمندہ کرے۔ میں عرض کر دوں، میں نے عرض کیا 1495 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، قرآن مجید کے نزول کو 1455واں سال چل رہا ہے، 1455واں سال۔ ہم کونے آتر میں تھوڑی کہہ رہے ہیں، مجمع میں مؤرخین بھی ہیں، محققین بھی ہیں، مفکرین بھی ہیں، علماء دین بھی ہیں، حکماء بھی ہیں، فضلاء بھی ہیں، نجباء بھی ہیں، نقباء بھی ہیں، خطباء بھی ہیں، شعراء بھی ہیں، سبھی کے سبھی حکیم بھی ہیں، میں عرض کرتا ہوں حکیم بھی ہیں، دانا بھی ہیں اور بینا بھی ہیں اور اتہاسکار بھی ہیں اور باوقار بھی ہیں اور ماسٹر بھی ہیں اور ٹیچر بھی ہیں اور کرکٹر بھی ہیں اور کلیکٹر بھی ہیں اور مؤرخ بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں اور ایڈوکیٹ بھی ہیں اور کمشنر بھی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی حوالہ ہو، حوالہ درست ہونا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ، نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، آب حیات کا حوالہ سنا آپ نے، انتہائی دقیق، انتہائی معنی خیز،
انتہائی پیچیدہ کتاب، اسرار و غوامض سے لبریز کتاب، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جیسا بلند پایا عالم اسلام جس کو پہلی مرتبہ پڑھنے کے بعد سمجھ نہیں سکا مقام ختم نبوت، اس قدر نازک تر یہ عنوان تھا، جس انداز میں کتاب لکھی اب حیات، کوئی فل اسٹاپ نہیں، کوئی کوما نہیں، جملہ کہاں پورا ہو رہا ہے، کہاں سے شروع ہو رہا ہے، پیراگراف کہاں سے شروع ہوا، پیراگراف کہاں ختم ہوا، سینٹنس کہاں سے شروع ہوا، سینٹنس کہاں ختم ہوا، لیسن کہاں سے سٹارٹ ہوا، کہاں پر لیسن کمپلیٹ ہو گیا، جملہ کہاں، اقتباس کہاں سے شروع ہوا، اقتباس کہاں ختم ہو گیا۔ شیخ الہند جیسا قابل ترین شخصیت جن کی شان میں، شیخ الہند کی شان میں حضرت حکیم الامت علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، ان کو شیخ الہند نہ کہو، ان کو شیخ العالم کہو، ان کو شیخ العالم کہو۔ شیخ الہند کی جیب سے چمکتے ہوئے ہیرے آپ دیکھ لیں گے تو آپ کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی، کتنا قابل انسان تھا۔ دنیا جس کو شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، انتقال 1920 میں ہوا تھا، جنہوں نے مالٹا کی جیل میں جا کر اللہ کے قرآن کا ترجمہ کر دیا تھا، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ۔ جمعیت علماء ہند کی بنیاد جب پڑی 1919 میں تو حضرت کی بے شمار دعائیں اور آراء و مشورے شامل تھے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر رہا تھا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگردوں کے نام، ان کی جیب سے نکلے ہوئے ہیرے اتنے چمکدار، ایک ایک ہیرا اپنی جگہ نایاب ہے۔ حکیم الامت کس کے شاگرد ہیں؟ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ۔ ان کی خدمت معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ جیسا قوی الحافظہ محقق دورہ، علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ کس کے شاگرد ہیں؟ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ۔ اپنی دنیا ایسے سے کارنامے انجام دے دیے علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال ہوا 1944 میں، کس کے شاگرد ہیں؟ یہ بھی شیخ الہند کی جیب سے نکلتے ہوئے چمکتے ہوئے ہیرے ہیں۔ جس کے شاگردوں کا عالم یہ ہے تو اس کے استاد کا عالم کیا ہوگا، شیخ الہند کا کیا عالم ہوگا؟ وہ فرما رہے ہیں میں نے قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب آب حیات کو 6 مرتبہ پڑھا، تب جا کر کچھ سمجھ میں آئی ہے۔ نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال، نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال، نبی کے خیالات بے مثال، نبی کے جذبات بے مثال، نبی کے اشارات بے مثال، نبی کی نبوت زندہ ہے، نبی کی رسالت زندہ ہے، نبی کی نبوت زندہ ہے، نبی کی رسالت زندہ ہے، نبی کی شریعت زندہ ہے، نبی کی سنت زندہ ہے، نبی کا کردار زندہ ہے، نبی کی شوکت زندہ ہے، نبی کی قیادت زندہ ہے، نبی کی شوکت نہیں جب تک پورا مجمع شان رسول میں سبحان اللہ نہیں کہے گا۔ نبی کا بدن زندہ ہے، نبی کا بدن زندہ ہے، نبی کا جسم اطہر زندہ ہے، نبی کی روح شریف زندہ ہے، نبی کا بدن پاک زندہ ہے، نبی کی سانس زندہ ہے، نبی کا عضو زندہ ہے، نبی کا ایک ایک عضو پاک زندہ ہے، نبی کی شریعت زندہ ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء آپ سن رہے تھے ہمارے نبی کی شان میں، سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الاولیاء ہمارے نبی۔ یہ حقیر و فقیر اس انداز میں بھی کہتا ہے آقا مدنی صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اقدس میں، سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الاولیاء ہمارے نبی، چونکہ جلسے کا عنوان ہے سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ، سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الاولیاء۔ اب جب تک کہ پورا مجمع شان رسول میں سبحان اللہ نہیں کہے گا موضوع بدلے گا نہیں۔ اور شان رسول میں الفاظ ہمارے علماء کرام کو سوچنے نہیں پڑتے، یہ معجزات رسول میں سے معجزہ ہے کہ ممبر اسلام پہ بیٹھ کر جب کوئی عالم اسلام شان مصطفیٰ بیان کرے گا تو الفاظ تو اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ سے سینے پہ اتارتا جائے گا۔ سید الانبیاء ہمارے، یہ کچھ یاد نہیں ہوتا، یہ کچھ رٹا ہوا نہیں ہوتا، یہ کچھ یاد نہیں ہوتا۔ سید الانبیاء ہمارے، چونکہ نبی کا دین قیامت تک، نبی کی شریعت قیامت تک، نبی کی سنت قیامت تک، نبی کا اسلام قیامت تک، نبی کی قوت قیامت تک، نبی کی امامت قیامت تک، نبی کا ایمان قیامت تک، نبی کا قرآن قیامت تک، نبی کا اعلان قیامت تک، نبی کی امت قیامت تک۔ جب قیامت تک کے نبی کا دین رہے گا تو قیامت تک نبی کا تذکرہ رہے گا۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مورخ اسلام مولانا کفیل اشرف۔ جب وعدہ ہے رب ذوالجلال کا، روئے زمین کے چپے چپے پر دین محمد زندہ و پائندہ رہے گا۔
انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے رسول پاک کے تذکرے کو زندہ رکھنے کے لیے ویسے ہی باقاعدہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پیدا کرے گا کہ نہیں پیدا کرے گا؟ میں عرض کر دوں آپ سے، یہ وعدہ ہے رب ذوالجلال کا. 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل کے علاقے کو پیدا کرنے والا رب ذوالجلال. راستے میں بھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ سمندر کا پانی تقریباً کتنے کلو ہوگا. ہمارے ساتھ ہمارے احباب موبائل نکالا، زیرو لگائے. ہم نے کہا پہلے زمین کا وزن نکال لیجئے. کہیں گے حضرت زمین کا وزن؟ میں نے کہا 6 کے آگے 24 زیرو لگائیے. اور لگایا تو وہ جواب دے گیا موبائل، زیرو اس میں لگی نہیں رہے، 24 زیرو. 24 زیرو کا مطلب آپ نے ملین کا نام سنا؟ ملین کا مطلب 10 لاکھ ہی تو ہوا. بلین 1 اربی تو ہوا. ٹریلین 10 خرابی تو ہوا. ملین ہو، بلین ہو، ٹریلین ہو، کوارڈیلین ہو، ڈیسیلین ہو، نونیلین ہو، آکٹیلین ہو، سیکسیلین ہو، سیسیلین ہو، اور باقاعدہ نونیلین ہو، کوئنٹیلین ہو. کتنی لمبی؟ 6 کے آگے 63 زیرو لگانے کا مطلب کوئنٹیلین. آدمی سمجھتا مولوی کی گڑت بڑی کمزور ہے. مولوی کی گڑت کبھی آپ کو پالا نہیں پڑا. مفتی صاحب یا حضرات ان سے پوچھئے ان کی گڑت کتنی مضبوط ہے تو پتہ چلے گا. سمجھ لیجیے. ان سے پوچھئے اماں کا کتنا حصہ، بتائیں گے اتنے بٹے اتنا. والد کا اتنا حصہ. بیوی کا باقاعدہ 8واں حصہ. فلہن الثمن، صاحب اولاد ہے 8واں حصہ. شوہر کا فلکم الربع، چونکہ صاحب اولاد ہے فلکم الربع 4تھا حصہ. بے اولاد ہے ولکم نصف، شوہر کا آدھا حصہ. بیوی کے انتقال کے بعد اس کے مال میں شوہر کا آدھا حصہ. صاحب اولاد ہے، اس بیوی سے باقاعدہ والد بنے ہیں 4تھا حصہ. بے اولاد ہے، اہلیہ بے اولاد ہے 4تھا حصہ. فلہن الربع 4تھا حصہ. اور اگر اولاد ہے فلہن الثمن، والد کا 6ٹھا حصہ. تو آپ کے مفتی صاحب اتنے بٹے لگائیں گے، اتنے بٹے اتنا، آپ کی بیٹی کا اتنے بٹے اتنا، آپ کے بیٹے کا اتنے بٹے اتنا، آپ کی بیوی کا اتنے بٹے. مفتی صاحب اتنے بٹے لگائیں گے، آپ گھومیں گے کٹے. دیوار سے سٹے گزر جائیں گے. مفتی کے بٹے دیکھنا پسند نہیں کریں گے. اتنی مضبوط گڑت ہوتی ہے مفتی کی. 6 کوارڈیلین وزن ہے ہماری زمین کا. 6 کیا کوارڈیلین بولتے ہیں، 24 زیرو والی گنتی کو کوارڈیلین بولتے ہیں. پھر سورج کے وزن کی بات ہے، یہ بھی سفر کے دوران کی بات. کوئی میرے پاس کتاب نہیں، کچھ نہیں. سبھی حضرات شاہد و گواہ ہیں. یہ سب یہاں سے اللہ تعالیٰ کے حد تک کی گواہی دیں گے. یہ سب لوگ جو جھوٹ بولے گا تو میرا تو حشر برا ہوگا، ان کا بھی ہوگا. اگر کسی نے حمایت، میری بلا وجہ حمایت محبت اور عقیدت میں کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس کی پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ کے. مبالغہ اللہ کو پسند نہیں. تو میرے پاس اس وقت کوئی کتاب بھی نہیں. تو میں نے کہا سورج کا وزن نکالنے کے لیے 2 آکٹیلین ٹن ہے سورج کا ویٹ. 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی سے اللہ تعالیٰ سورج کو چمکا رہے ہیں. اللہ خالق کل شیء. ابھی ہم نے اللہ کو کہاں پہچانا؟ ابھی اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کے فیصلے، اللہ کی توحید و وحدانیت پر اپنا ایمان کہاں بنایا؟ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، اول اللہ ہے، آخر اللہ ہے. اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، ستار بھی اللہ، قہار. جب اللہ کا ذکر آ گیا تو اللہ اللہ آپ بھی کہیے. ستار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، غفار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، بصیر بھی اللہ، نصیر بھی اللہ، بصیر بھی اللہ، نصیر بھی اللہ، خبیر بھی اللہ، کبیر بھی اللہ، کبیر بھی اللہ، لطیف بھی اللہ، لطیف بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، جمیل بھی اللہ، جمیل بھی اللہ، جلیل بھی اللہ، حسیب بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، حسیب بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، واجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، واجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، واحد بھی اللہ، احد بھی اللہ، صمد بھی اللہ، احد بھی اللہ، صمد بھی اللہ، متکبر بھی اللہ، مصور بھی اللہ، رحمان بھی اللہ، منان بھی اللہ، حنان بھی اللہ، دیان بھی اللہ، سلطان بھی اللہ، سلطان بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا.
17 لاکھ سال پہلے زمین و آسمان پیدا ہوئے. مفسرین قرآن کی تحقیق انگریزی حساب سے، سائنسدانوں کی سائنس کی تحقیق کے حساب سے، سائنٹیفکلی جو ریسرچ ہے اس کے حساب سے 4.5 ارب سال پہلے زمین و آسمان پیدا ہوئے. مفسرین قرآن کی تحقیق کے مطابق 17 لاکھ سال پہلے. غیاث اللغات کی تحقیق کے مطابق 1 ارب 95 کروڑ سال پہلے اللہ نے دنیا کو پیدا فرمائی. اس سے پہلے کیا تھا؟ اللہ ہی تو تھا. اس سے پہلے کیا تھا؟ اللہ ہی تھا. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا. زمین سے پہلے، زماں سے پہلے کیا تھا؟ مکی سے پہلے، مکہ سے پہلے کیا تھا؟ زمین سے پہلے. بہت دھیرے سے آواز آئی. اب جب زور سے آواز کہیں گے اللہ تھا تبھی ہم رکیں گے. زمین سے پہلے، زماں سے پہلے، مکی سے پہلے، مکان سے پہلے، چنی سے پہلے، چنا سے پہلے، نشی سے پہلے، نشا سے پہلے کون تھا؟ یہ پیچھے والے چپے بیٹھے ہیں. اب کی اور لمبی جائے گی انشاءاللہ تعالی. زمین سے پہلے، زماں سے پہلے، مکی سے پہلے، مکان سے پہلے، چنی سے پہلے، چنا سے پہلے، نشی سے پہلے، نشا سے پہلے، یہیں سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہیں سے پہلے، وہاں سے پہلے، کہیں سے پہلے، کہاں سے پہلے، نہیں سے پہلے، ہاں سے پہلے، گما سے پہلے، فغاں سے پہلے، گما سے پہلے، فغاں سے پہلے، در سے پہلے، سر سے پہلے، در سے پہلے، سر سے پہلے، جگر سے پہلے، بشر سے پہلے، شرر سے پہلے، بشر سے پہلے، شرر سے پہلے، شجر سے پہلے، حجر سے پہلے، سمر سے پہلے، قمر سے پہلے، ہنر سے پہلے، گہر سے پہلے، ہنر سے پہلے، گہر سے پہلے، سحر سے پہلے، سحر سے پہلے، اختر سے پہلے، اختر سے پہلے، باختر سے پہلے، خاور سے پہلے، خاور سے پہلے، یہاں سے پہلے. میں عرض کر دوں آپ سے، آن سے پہلے، آن سے پہلے، دکان سے پہلے، مکان سے پہلے، دکان سے پہلے، مکان سے پہلے، ہم سب کی جان سے پہلے، آسمان سے پہلے کون؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اللہ بے حاجت ہے. اللہ الصمد، اللہ بے تمنا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اللہ بے خواہش ہے. اللہ الصمد، اللہ بے خواہش ہے. اللہ الصمد، اللہ بے آرزو ہے. اللہ الصمد، اللہ بے حسرت ہے. اللہ کی کوئی آرزو نہیں، اللہ کی کوئی حسرت نہیں، اللہ کی کوئی خواہش نہیں. اللہ کہیں آتا نہیں، اللہ کہیں جاتا نہیں، اللہ کچھ کھاتا نہیں، اللہ کچھ پیتا نہیں، اللہ کچھ پیتا نہیں. ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی کوئی بیوی نہیں. ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی کوئی بیوی نہیں. قل هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اللہ تنہا ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، اللہ کسی کا والد نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں، اللہ کسی کا شوہر نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. بدیع السماوات والارض، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ. وما مسنا من لغوب، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو پیدا کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے تھکن محسوس نہیں کی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے. 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. 5 کروڑ 10 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھیلی ہوئی خشکی کو آباد کرنے والا کون؟ دنیا کے 7 ارب 70 کروڑ انسانوں کو کھانا کھلانے والا کون؟ ہوا میں، فضا میں، ہوا میں، فضا میں اڑنے والے کم و بیش 4 کھرب پرندوں کو دانہ دینے والا کون؟ سمندر میں تیرنے والی کم و بیش 36 ٹریلین مچھلیوں کو روزی دینے والا کون؟ کھانا کھلانے والا کون؟ 81 ارب ٹن چاند کا وزن، 81 ارب ٹن، اتنے بھاری چاند کو ہوا میں معلق، ہوا میں لٹکانے والا کون ہے؟ 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی سے سورج کی روشنی کو ہم تک کے 8.5 منٹ میں پہنچانے والا کون ہے؟ ہمارے دل کو 1 منٹ میں، ہمارے دل کو 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکانے والا کون ہے؟ ایک دن میں ہمارا دل 1,03,680 مرتبہ دھڑک رہا ہے. اس نظام کو قائم کرنے والا کون ہے؟ ایک دن میں 23,000
میں عرض کر دوں 23,040 سانسیں، ایک سانس بند ہو جائے تو انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک دن میں 23,040 سانسوں کا تحفہ دینے والا کون ہے؟ 7 گرام کی ان آنکھوں کو روشنی دینے والا کون ہے؟ بتائیے، غور فرمائیے، 7 گرام ان آنکھوں کو، 142 1 کلو 42 گرام، 1 کلو 142 گرام کی آپ کی کڈنی کو، آپ کے گردے کو پوری طرح صحیح سالم رکھنے والا اور پیشاب خیریت سے اتروانے والا کون ہے؟ آپ کا پھیپھڑا، آپ کے لنگس، 1 کلو 134 گرام کا آپ کا پھیپھڑا، واقعات اس میں سانس بھرنے والا کون ہے؟ آپ کے دہنے گردے میں 10 لاکھ سوراخ کے ذریعے سے، بائیں گردے میں 10 لاکھ سوراخ کے ذریعے سے، خیریت سے، مثانے کے ذریعے سے پیشاب کو اتروانے والا کون ہے؟ آپ کے حلق سے کھانا اتروانے والا کون ہے؟ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب پانی بھی کوئی چاہے گا، آپ کا پوتا کہے گا دادا پانی پی لیجیے، آپ پانی نہیں پی پائیں گے۔ نواسا کہے گا اے میرے نانا جان ایک قطرہ پانی پی لیجیے، آپ حلق کے اندر سے ایک قطرہ پانی اتار نہیں پائیں گے۔ لہٰذا بدن کی 206 ہڈیوں کا ہم پر لازم ہے کہ اس کا شکر ادا کریں کہ 24 گھنٹے ہمارے خیریت سے گزرے ہیں۔ اے رب ذوالجلال، آپ کا احسان عظیم ہے۔ ان 24 گھنٹوں میں نہ معلوم کتنے ایکسیڈنٹ ہوئے ہوں گے، کتنے حضرات بیمار ہو گئے ہوں گے، کتنے حضرات اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں گے، اور آپ نے خیریت سے ہم کو سویرا بھی دکھایا، صبح کا منظر بھی دکھایا، ناشتہ کرایا، شام کو آپ نے ہم کو خیریت سے زندہ رکھا۔ اے رب ذوالجلال، آپ کی بارگاہ اقدس میں ہم شکر کے کلمات بجا لانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو شکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حیات جاویدانی عطا فرمائی۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے آب حیات میں حوالہ دیا، علامہ بیہقی رحمت اللہ علیہ کی حدیث شریف نقل فرمائی، ان الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء سب کے سب زندہ ہیں اپنی اپنی قبروں میں، فی قبورہم، آقا نے پتہ بتایا کہاں زندہ ہیں، اپنی اپنی قبروں میں۔ عام مومنین کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ پہلے آسمان پر، مقام بیضا میں۔ مقام بیضا میں عام مومنین کی روحیں ہیں، شہدائے کرام کی روحیں جنت کے سبز پرندوں کے پوٹوں میں، معصوم بچوں کی روحیں 7ویں آسمان پر حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، معصوم بچوں کی روحیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، انبیاء کرام کی روحیں مقام علیین، آپ نے پڑھا ہے وما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ان الانبیاء احیاء، انبیاء سب کے سب زندہ ہیں۔ کہاں؟ نبی نے پتہ بتایا، فی قبورہم، اپنی اپنی قبروں میں۔ اچھا کیا کر رہے ہیں اپنی قبروں میں؟ انبیاء مرسلین علیہ السلام اپنی اپنی مبارک قبروں میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا مشغلہ ہے، کیا کام ہے حضرات انبیاء کرام کا اپنی اپنی قبروں میں؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس راز پر سے بھی پردہ اٹھایا اور فرما دیا آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یصلون، اللہ کی بارگاہ میں، ہر نبی اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کر رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے۔ نماز سے کس قدر محبت انبیاء و مرسلین کو کہ جب اس زمین کے اوپر چلتے پھرتے تھے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے، اس وقت بھی نماز پڑھتے تھے، اور آج بعد وفات بھی موسیٰ علیہ السلام 3400 سال سے اپنی مبارک قبر میں نمازی ادا کر رہے ہیں۔ ابا آدم علیہ السلام 6000، میں عرض کر دوں 8,500 سال سے اپنی مبارک قبر میں نماز ہی ادا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 4,2500 سال سے اپنی مبارک قبر میں نماز ہی ادا کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 500 بار نماز جمعہ کی امامت فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی آخری وقت تک نماز کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز جمعہ فرض ہوئی تھی مدینہ منورہ میں، انگریزی تاریخ 24 ستمبر سن 622 عیسوی کو جمعہ فرض ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ کب پڑھائی؟ 24 ستمبر سن 624 عیسوی، سن 624 عیسوی انگریزی سن، ہجری سن کے اعتبار سے سن 1 ہجری 622
عیسوی محلہ بنی سلمہ میں 100 صحابہ کرام کی موجودگی میں پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی. آج بھی جمعہ ہے ماشاءاللہ. جمعہ کے معنی جمع ہو جانا، اجتماع کا ہونا. الحمدللہ بڑا مبارک دن آج جلسہ منعقد ہوا، آپ سب بھی جمع ہوئے. ساری گائیڈ لائنز کا خیال رکھا، ہدایات کا خیال رکھا آپ لوگوں نے. ہمیشہ اس کا خیال بھی رکھیے، ایک دوسرے کی صحت کا خیال رکھیے، ایک دوسرے کی خدمت جو آپ نے کی ہے، ایک دوسرے کو جو کھانا کھلایا ہے. ابھی اتنی بڑی بڑی آزمائشیں گزری، کسی نے مال سے مدد کی، کسی نے دانے سے، کسی نے کھانے سے، کسی نے خوراک و غذا سے. اللہ سب کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے شہروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے ایک ایک شخص کی حفاظت فرمائے. ہر بیماری، ہر روگ سے، ہر پریشانی سے، ہر بیماری سے، ہر عارضے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے، جمعہ آدم علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ جمعے کے دن مکمل ہوئی، اجتماع ہوا. تمام اعضائے جسمانی کو اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن باقاعدہ طور پہ انسانی شکل عطا فرمائی. میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن سے تخلیق کا فرمانا شروع کیا تھا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارے رب نے ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو 6 دن میں بنایا. الذی خلق 7 سماوات طباقا، طبق در طبق اللہ نے 7 آسمان بنائے. کب؟ فی ستۃ ایام، 6 دن میں. اللہ تعالیٰ کے لیے 6 دن 6 سیکنڈ اور 6 منٹ کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کہ ہماری طبیعت میں عجلت نہ پیدا ہو، جلد بازی نہ پیدا ہو، جلد بازی نہ پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق فرمائی. سنیچر کے دن سے اللہ نے تخلیق فرمانا شروع فرمایا. زمین پیدا فرمائی. سب سے پہلے سنیچر کے دن اللہ نے زمین پیدا فرمائی. ترمذی شریف، نسائی شریف میں حدیث موجود ہے. ترمذی شریف اور نسائی شریف میں حدیث شریف موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن زمین پیدا فرمائی. اس پہ کہیے اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اتوار والے دن پہاڑوں کو پیدا فرمایا، کہیے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اتوار والے دن پہاڑوں کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے دوشنبے کے دن، پیر کے دن، سمار کے دن ہرے بھرے درختوں کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے دوشنبے کے دن ان باقاعدہ ہرے بھرے درختوں کو، پیڑوں کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے منگل والے دن ممنوعات شرعیہ پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن، چہار شنبہ، ویڈنسڈے، بدھ کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نورانی فرشتوں کو پیدا فرمایا. جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا. جمعرات کو اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا. اور جمعراتی کے دن اللہ تعالیٰ نے جنگل میں چرنے والے جانوروں کو پیدا فرمایا. اور جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو آج تخلیق مکمل ہوئی. جمعے کے دن آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، جنت عدن میں. جنتیں تو بہت ہیں، ایک جنت جنت الفردوس ہے، ایک جنت جنت عدن ہے، ایک جنت جنت نعیم ہے، ایک جنت جنت دار الخلد ہے، ایک جنت جنت دار الخلد ہے، ایک جنت جنت نعیم ہے، ایک جنت جنت ماوا ہے. آدم علیہ السلام کو جس جنت میں رکھا اس جنت کا نام جنت دار الخلد. جمعے کے دن آپ تشریف لائے زمین پر اما حوا رضی اللہ عنہ کے ساتھ. جمعے کے دن آپ کا نکاح بھی ہوا. اما بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نکاح جمعے کے دن ہوا تھا. میں عرض کر دوں آپ سے، اما بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ، بڑی تعداد میں ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں. میں عرض کر دوں ان کے لیے بہت اعلیٰ درجے ان کے مرتبے کی بات ہے کہ عورتوں میں بہت ساری کاملات ہوئیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا خواتین میں باقاعدہ کاملہ بنائی گئی. عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ بی مریم، جس دن سورہ مریم نازل ہوئی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر سو کے اٹھے. حضرت ابو غسانی رضی اللہ عنہ سے ملاقات فرمایا ابو غسانی رضی اللہ عنہ صحابی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا نصیب روشن فرمائے. بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، تم اس کا نام مریم رکھنا، تم اس کا نام مریم رکھ دو، چونکہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ مریم نصیب فرمائی. سورہ مریم نازل ہوئی. آج ہمارے یہاں نام دیکھیے کیسے کیسے نام رکھے جاتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے نام جس کے کوئی معنی تک نہیں بنتے. میں عرض کر دوں آپ سے، پنکی، ببلی، گڈی، اس طرح کے بہت سارے نام، منی، چنی، اور آگے بڑھ گئے تو منتشا، اتنا زیادہ نام، اتنا علماء کرام سے کبھی پوچھتے ہی نہیں ہیں.
علماء کرام سے پوچھیں تو وہ کہیں گے منتشا کے معنی ہے تو جس کو چاہے، تو جس کو چاہے، یہ معنی ہوتے ہیں اس کے. میں عرض کر دوں آپ سے شازیہ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے. پہلے علماء کرام سے پوچھئے یہ لفظ بھی ہے کوئی؟ یہ لفظ ہے. شاہینہ سننے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے، شین آ گیا بڑا اچھا لگ رہا ہے. شاہینہ اس کے معنی کچھ بنتے ہیں. It has no mean. There is no any meaning of this word. کوئی معنی نہیں اس لفظ کے. شیخ الحدیث مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ، مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا محمل الفاظ ہیں یہ سارے الفاظ. تحریمہ، تحریم، تحریمہ معنی تو معلوم کیجئے. تکبیر تحریمہ حرام کی ہوئی، حرام کی جانے والی. اللہ اکبر پہلی تکبیر تحریمہ، یہ پہلی تکبیر جو نماز کی جو پہلی تکبیر ہے یہ فرض عین ہے. رکوع کی تکبیر اگر بھول جائیں تو سجدہ سے واجب نہیں ہوگا چونکہ سنت ہے، مسنون ہے. ساری تکبیریں فجر کی نماز میں امام صاحب 11 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں اور ظہر کی نماز میں امام صاحب 22 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے پہلی تکبیر فرض عین ہے، اس کے بغیر نماز شروع نہیں ہو سکتی چونکہ اس کو تکبیر تحریمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جیسی کہا اللہ اکبر آپ پر حلال چیزیں حرام ہو گئیں، نیت باندھی تو بات کرنا حلال ہے، جائز ہے، مگر نماز میں اب حرام ہو گئی. کھانا کھانا جائز ہے، حلال ہے، مگر نماز میں کھانا کھانا حرام ہو گیا. بولنا حلال ہے، نماز میں کھانا کھانا بولنا حرام ہو گیا. تکبیر تحریمہ کے معنی وہ انہوں نے تحریم لڑکی کا نام رکھ دیا تحریمہ. انیلا، انیلا ہم نے کہا اس کا بھائی ہوگا پیلا، اس کی اماں کا نام ہوگا جمیلہ، ان کی آپا کا نام ہوگا شکیلہ. یہ سب نام تو اچھے ہیں، انیلا کہاں سے آ گیا؟ اللہ اکبر ایسے ایسے الفاظ. اب اقصا عربی زبان کا لفظ ہے. 15ویں سپارے کے پہلے صفحے میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. معراج شریف، معراج رسول کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کا تذکرہ فرمایا. اب اقصا بچیوں کا نام رکھ دیا گیا. ارے پوچھو تو بھیا یہ نام بچی کا رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں؟ اقصا مانے دور کی، 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر خانہ کعبہ سے مسجد اقصی. معراج شریف ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اپنی بچی کو اقصا اقصا پکار رہی ہیں. اللہ نے اس کی شادی اتنی دور کر دی، رو رہی ہیں بیٹھ کے، آئے میری لڑکی اتنی دور چلی گئی، اتنی دور. تم ہی تو بچپن سے اس کو اقصا دور ہو جا، اقصا دور، اقصا دور، خود ہی دور کر رہی. جب اللہ نے اس کا نصیب وہاں لکھ دیا تو رو رہی اتنی دور کر دیا. شوہر سے لڑائی کر رہی، کاہے کے لیے تم راضی ہو گئے؟ غور کیجئے. پوچھتے نہیں. طوبہ بہت اچھا نام، نخل طوبہ 7ویں آسمان پر. حضرت علی میاں رحمۃ اللہ کے انتقال کے بعد سیمینار ہوا تھا، اس میں نے دعا کے طور پہ کہا تھا. علماء کرام تمام موجود تھے، لکھنؤ کے تمام بزرگ علماء کرام موجود تھے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ حضرت شیخ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو مقام نخل طوبہ نصیب فرما. میں عرض کر دوں آپ سے تو مولانا کلب صادق صاحب جن کا انتقال ہوا ہے کچھ روز قبل، کہنے لگے یہ آپ لفظ طوبہ خوب لائے. ہم نے کہا 7ویں آسمان پر ایک مقام ہے، ایک درخت، ایک مقام ہے، مقام نخل طوبہ. میں عرض کر دوں آپ سے اب طوبہ کے معنی غور فرمائیے. اور پھر اگر لڑکی نے کچھ غلطی کر دی، یہ اب نام ہے طوبہ، نام ہے طوبہ، اور اس کے بعد میں اس سے ارے تورے سے بات کریں گی کہ نہیں کریں گی؟ کوئی نہ کوئی بچی غلطی کرے گی نہیں کرے گی؟ یہ بڑی کمینی ہے. اب طوبہ نام کتنا پیارا، اس کے آگے کمینی لفظ لگایا. غور کیجئے. اس لیے کہا جاتا ہے بزرگان دین علماء کرام سے نام تسمو باسماء الانبیاء. آقا کا فرمان ہے نبیوں کے نام پر نام رکھو، نام بہتر رکھو، اچھے نام رکھو. خالی دنیا کی حد تک نہیں، یہ نام قبر میں پکارا جائے گا، حشر میں پکارا جائے گا، انشاءاللہ تعالی جنت الفردوس میں پکارا جائے گا. نام کے معاملے میں خاص خیال رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرسوں نرسوں ایک صاحب کا فون آیا کہ میری بیٹی کا نام الف سے رکھ دیجئے. میں نے کہا الف سے کیوں؟ الف سے کیوں؟ وجہ بتائیے. بے سے کیوں نہیں؟ تیز اور شین سے اور رے اور زے سے کیوں نہیں؟ تازا سے کیوں نہیں؟ الف سے کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، ایک بیٹی کا نام الف سے نہیں. اللہ کے نبی، اللہ کے دلارے، اللہ کے نبی، اللہ کے پیارے، تمام نبیوں کے سردار و امام، نبی کی 4 بیٹیاں. نبی کی سب سے بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب رضی اللہ عنہا، زا سے آیا کہ نہیں آیا؟ زے سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا نام بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا، را سے آیا، رے سے آیا کہ نہیں آیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، الف سے یہ آیا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی، چوتھی بیٹی کا نام خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، وہ فا سے ہے، فے سے آیا. اپنی طرف سے کاہے کے لیے قید لگاتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
یہ نواسیاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نواسیاں. بچیوں کو بتائیے اے میری بہنوں اے میری ماؤں, آپ اپنی جٹھانیوں کی باتیں کرتی ہیں, اپنی نندوں کی باتیں کرتی ہیں, اپنی ساس صاحبہ کی باتیں کرتی ہیں, اپنے سسر کا مزاج آپ کو معلوم ہے, آپ کو اپنے شوہر کی طبیعت معلوم ہے, اس کا اخلاق معلوم ہے. کبھی 24 گھنٹے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی باتیں ہم کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 جنتی بیویاں, 11 جنتی بیویوں میں سے 4 بیویوں کا نام تک ہم نہیں جانتے, ذکر نہیں کرتے. 4 دن نہیں, 40 دن نہیں, 4 مہینے گزر جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنتی بیٹیوں کا تذکرہ نہیں ہوتا. پرسوں میں ایک نکاح پڑھا رہا تھا لکھنؤ میں, وہاں میں نے اس کا تذکرہ کیا کہ آپ کی بچی 5 سال کی معصوم سی بچی آپ کا موبائل استعمال کر لیتی ہے, کوڈ کھول لیتی ہے, سارے فنکشن معلوم ہیں, نیٹ آن کر کے اپنا من پسند گیم لگا لیتی ہے, بچیوں کے گانے اس میں موجود ہیں, وہ دیکھ لیتی ہے, بچی من پسند گیم دیکھ لیتی ہے. آپ کا بیٹا چھوٹا سے 5 سال کا اپنا من پسند گیم لگا لیتا ہے, وہ موبائل کا استعمال کر لیتا ہے, مگر اس کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام نہیں معلوم. ہمارا بیٹا بہت اچھے انداز میں دکان چلا رہا ہے, بہت اچھے انداز میں کاروبار بڑھا رہا ہے. میرے بیٹے کو نماز میں پڑھی جانے والی التحیات یاد نہیں ہے, جس کے چھوٹنے پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. التحیات واجب ہے. درود ابراہیمی یاد نہیں, درود ابراہیمی نماز میں سنت مؤکدہ ہے, درود ابراہیمی نماز میں سنت مؤکدہ ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, ابھی پیش کرتا ہوں انشاءاللہ. درود ابراہیمی نماز میں سنت مؤکدہ ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, دعائے معصورہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین کے سب سے پہلے صحابی, سب سے پہلے اپنے شاگرد رشید کہ جن سے اسلام قبول کرنے کی شروعات ہوئی, نام ہی ہے ان کا ابو بکر, اولیت والا, سبقت لے جانے والا, شروعات کرنے والا, دین کو قبول کرنے میں سب سے آگے بڑھ جانے والا. ابو بکر کے معنی سبقت لے جانے والا, شروعات کرنے والا, آغاز کرنے والا. ابو کے معنی باپ ہر جگہ نہیں آتا, ہر جگہ ابو کے معنی باپ کی نہیں نکلتا. ابو ہریرہ بلیوں کا باپ نہیں, ابو ہریرہ بلیوں والا. میں عرض کر دوں سے بلیوں کا باپ ابو تراب, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب ابو تراب. مٹی کا باپ تھوڑی ہوگا, مٹی والے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بدن شریف میں مٹی لگی تھی. آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا تراب, یا ابا تراب, اے مٹی والے, اے مٹی والے. مٹی لگ گئی, یہ تھوڑی مٹی کا باپ, یہ تو نانسنس بات ہو جائے گی. مٹی کا باپ اور بیٹا کوئی ہوتا ہی نہیں. تو ہر جگہ یہ تھوڑی ہوتا. ابو کے معنی باپ کے تھوڑی ہوتے ہیں. آدمی نے سمجھا ابو بکر مطلب بکر کا باپ, یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کسی بیٹے کا نام بکر ہوگا. بالکل نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں, حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ, حضرت محمد رضی اللہ عنہ. ابو بکر کے معنی اولیت والا, سبقت لے جانے والا, اسلام قبول کرنے کی شروعات کرنے والا, پہل کرنے والا, آغاز کرنے والا, اسٹارٹنگ کرنے والا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ابو بکر کے معنی یہ ہوتے. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں اکثر یہ غلط فہمی, اکثر میرے پاس پرچے آتے ہیں اسٹیج پہ, آپ نے دیکھا ہوگا بیانات جو سنتے ہیں. ابو حنیفہ کے والد سمجھ لیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی کسی بیٹی کا نام حنیفہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں جب نسب نہیں پڑھیں گے, جب شجرائے نسب نہیں پڑھیں گے. ہم جب کسی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مجھ سے کہا گیا ان کا سلسلہ کن سے جوڑتا ہے, میں نے کہا میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے. مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم جانشین امام اہل سنت, مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری. شوکت علی کے ہاتھے میں 15 روزہ شہداء اسلام کے اجلاس کی باقاعدہ صدارت عظمیٰ کا فریضہ انجام دیتے ہیں, سربراہی کا فریضہ انجام دیتے ہیں. وہاں میں نے اس کا تذکرہ کیا پوچھا گیا مولانا حضرت مولانا کا شجر نسب. میں نے عرض کیا حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, میں عرض کر دوں آپ سے 27ویں پشت میں 27ویں پوتے ہیں مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم, سبحان اللہ کہہ دیجیے. سہارنپور میں اسلامیہ کالج میں 15,000 کا مجمع ہوگا. حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی صاحب قائد ملت عظیم المرتبت جلیل المنقبت جمعیت علماء ہند کے صدر باوقار حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کا خطاب میرے بعد ہونا تھا. مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم نے مجھے مائک پر آواز دی تو میں نے حضرت کی موجودگی میں عرض کیا تھا کہ آؤ دیکھو ملک ہندوستان میں. میں عرض کر دوں آپ سے شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 36ویں پشت میں
36 پوتے بیٹھے ہیں مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی شکل میں. یہ کہنا اتنا آسان ہے، یہ تحقیقات پیش کرنا اتنا آسان، اتنا مذاق ہے. یہ اپنے پاس سے لگا دیں یہ 36ویں یہ 35ویں یہ 27ویں، یہ ممکن ہے. آپ نے دیکھا مولانا سفیان صاحب تشریف فرما تھے تو میں نے عرض کیا تھا مولانا محمد سالم صاحب القاسمی دامت برکاتہم رحمت اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ، آمین کہیے. اس وقت وہ حیات تھے جس وقت خاکسار کو مورخ اسلام کا اعزاز پیش کیا گیا تھا. فدائے ملت مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کو چند روز ہوئے تھے. میں عرض کر دوں آپ سے، وہاں خاکسار کو بلایا گیا تھا. وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ 47ویں پشت میں 47ویں پوتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور مولانا سالم صاحب القاسمی رحمت اللہ علیہ 48ویں پشت میں 48ویں پوتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مولانا سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم 49ویں پشت میں 49ویں پوتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں. یہ کہنا اتنا آسان ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے اسی لیے اقبال کہتا ہے تحقیق چاہیے، علم پہ پختگی چاہیے. اللہ سے بار بار سوال کیا جاتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال 1899 میں ہوا تھا. جنت المعلی خانہ کعبہ کے قریب میں جو قبرستان وہاں مزار شریف ہے. حضرت مولانا شبری تھانوی رحمت اللہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، سبھی کے باقاعدہ آپ پیر و مرشد ہیں. اور خود یہ مرید تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، یہ مرید تھے حضرت میاجی نور محمد جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ. عاشق مصطفیٰ جن کے نام نامی سے حضرت مولانا عاشق رسول غلام مصطفیٰ متبع صحابہ عاشق اولیاء عاشق رسول حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے دیوانے کا نام ہے محمد احمد پرتاپ گڑھی. میں عرض کر دوں ان کے پیر و مرشد کے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ. ہم گنج مراد آباد جب بلائے گئے تھے تو وہاں مجھ سے کہا گیا تھا کہ حضرت کی شان میں چند کلمات. اور ایک مرتبہ جناب ظفریاب جیلانی صاحب تو کل وہ تعزیتی جلسہ رکھ رہے ہیں. سید شکیل احمد صاحب سپریم کورٹ کے وکیل جو اللہ کو پیارے ہوئے پرسوں، ان کی یاد میں تو بہت دیانتدار شخصیت ہوئی سید شکیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی. بڑی دیانت، شرافت، ایمانداری کے ساتھ اپنا منصب نبھایا انہوں نے. بڑی خدمت کی ملت کی، قوم کی. میں عرض کر دوں آپ سے ایک مرتبہ ظفریاب جیلانی صاحب نے پوچھا تھا فون کے ذریعے سے، کچھ احباب ان کے پاس بیٹھے تھے، آوازیں آ رہی تھیں، کہنے کہ جلدی سے یہ بتائیے کہ میاں جی حضرت جناب مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی عمر کیا تھی. میں نے عرض کیا ہجری کے اعتبار سے قمری عمر چاند کے حساب سے 105 سال. 105 سال. میں عرض کر دوں آپ سے 1208 ہجری کی پیدائش، 1312 میں آپ کا انتقال. اس طرح سے میں عرض کر دوں آپ سے. اور انگریزی سن اگر غور کیجئے اس طرح تو انتقال کا جو سن ہے 1897. میں عرض کر رہا تھا آپ سے 105 سال عربی صاحب سے اور انگریزی صاحب سے 102 سال. یہ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ آپ کا انتقال 1899 میں ہوا تھا. میں عرض کر رہا تھا آپ سے ایک مرتبہ برکت کے طور پہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم. کیا موضوع چل رہا تھا؟ کس موضوع پہ بات ہو رہی؟ حیات النبی پہ. میں عرض کرتا اصلاح معاشرہ کے تعلق سے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ بچوں کو کم سے کم اتنے تو معنی یاد ہی کرا دیجئے. ان کو تحیات تو یاد ہی کرا دیں، تیسرا کلمہ یاد کرا دیں، درود شریف یاد کرا دیں. بچوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی تعداد بتا دیں کہ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں. اس جلسے کا مقصد یہی ہے، یہ نہیں جس طرح سے گھر سے آئے ویسے ہی چلے جائیں، یہاں سے کچھ دینی معلومات لے کر کے جائیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا ہے؟ ہاں بھائی وہب ہے. گھر سے چلے تھے، نہیں معلوم تھا، جلسے میں ہمارے علماء کرام نے بتایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نانی کا نام کیا ہے؟ ہاں بھائی برہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی کا نام سلمہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
سب سے چھوٹی بیٹی کا نام فاطمہ ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام فاطمہ ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسر کا نام خویلد ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسر کا نام حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے. ہمارے سبحان اللہ کہیے, ہمارے نبی کے سسر کا نام, دوسرے سسر کا نام حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تیسرے سسر کا نام زماعہ ہے, بی بی سودا رضی اللہ عنہ کے والد. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چوتھے سسر کا نام آپ سب جانتے ہیں, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے. ہمارے نبی کے برادر نسبتی جنہیں صالح کہا جاتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت عبداللہ بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. یہ سب بتائیے. ہمارے نبی کے ماموں جان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی کے چچا جان سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. ملک ہندوستان کی کم و بیش 29 لاکھ مسجدوں میں آج مسجد کے اماموں نے نماز جمعہ کے خطبے کے دوران باقاعدہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا نام نامی لیا ہوگا. بچوں کو بتائیے 2 چچا ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. بچوں کو بتائیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آدم علیہ السلام کے بیچ میں 80 پشتیں ہوئی ہیں. آدم علیہ السلام 80ویں دادا ہیں, ہمارے نبی 80ویں پوتے ہیں. بچوں کو بتائیے پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمت اللہ علیہ, نواسہ رسول سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل پاک میں ہیں, 10ویں پشت میں 10ویں پوتے ہیں. آبروے علماء احناف حضرت مولانا عبد الرحیم لاجپوری رحمت اللہ علیہ, فتاوی رحیمیہ والے, میں عرض کر دوں آپ سے, وہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی نسل پاک میں ہیں. مولانا رشید احمد رحمت اللہ علیہ گنگوہی علیہ رحمت, وہ حضرت میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی نسل پاک میں ہیں. میں عرض کر رہا تھا آپ سے, ان کے والد کا نام حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام مولانا عنایت احمد صاحب. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے دادا کا نام قاضی پیر بخش رحمت اللہ علیہ. قاضی پیر بخش رحمت اللہ علیہ. پڑھنا پڑے گا آپ کو, علم کی دنیا میں آنا پڑے گا, ایجوکیشن کو گین کرنا پڑے گا, کتابیں کھولنی پڑیں گی, اسٹڈی حاصل کرنی پڑے گی, آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی. اقبال کہتا ہے شوق میری لئے میں ہے, شوق میری نئے میں ہے, شوق میری لئے میں ہے, شوق میری نئے میں ہے, نغمہ اے اللہ میرے رگو پے میں ہے. شہر لکھنؤ کی ایک دانشور شخصیت نے مجھ سے پوچھا, بتائیے اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کتنی عمر تھی؟ کوئی موقع بھی نہیں دیتا کہ تھوڑی دیر سوچیں یا کتاب اٹھا کے دیکھ لیں. ہم راستے میں ہیں, فون آ گیا اور فون کہنے لگے یہ بتائیے حضرت یونس علیہ السلام انگلینڈ سے, مولانا ابراہیم صاحب لندنی, ان کا فون آیا, میں کانپور میں تھا. اب کسی کو تو معلوم نہیں آپ کہاں ہیں, بیت الخلاء میں ہیں کہ آنگن میں ہیں کہ باہر ہیں کہ بچوں کے بیچ میں یا نماز میں ہیں. موبائل کھولا, لگا دیا. ان کو سوال کرنے سے, آدمی کو تو سوال سے مقصد ہوتا ہے, ایسے ایسے سوالات. بتائیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کس دن پیدا کی؟ جہنم کس دن؟ ہمیں بھیا جنت میں جانا تو جنت کے بارے میں پوچھو. کہنے لگے ابلیس کے ابا کا نام بتائیے. میں نے کہا کیا رشتہ آپ کا اس سے؟ غور کیجئے, غور کیجئے. حضرت نوح علیہ السلام کے دادا کا نام بتائیے. میں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام لامک ہے, ان کے والد کا نام لامک ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے دادا کا نام متوشلخ ہے. تو ارے صاحب مت پوچھئے, میں ٹرین میں لیٹا ہوا تھا, کہیں گے حضرت ایڈیٹ کی سپیلنگ بتائیے. میں نیند میں تھا. ایڈیٹ کی سپیلنگ اس وقت بہت زیادہ سخت سمجھی جاتی تھی. میں نے نیندی میں کہا, ہم نے کہا EDIOT, سو گئے. دوسرے دن سویرے ہم نے سوچا لو چیک کریں, ہم نے نیند کے عالم میں اس کو ایڈیٹ کی سپیلنگ بتا دی. تو ڈکشنری دیکھی, بہرحال ماشاءاللہ ٹھیک سپیلنگ تھی. تو اب بتائیے چلتے پھرتے کہیں گے یہ بتائیے لکھنؤ کا جو دریائے گومتی اس کی لمبائی کتنی ہے؟ دریائے گومتی کی لمبائی, گھاگرے کی لمبائی بتائیے. اب بتائیے, میں نے کہا 1050 کلومیٹر گھاگرا ہے, 950 کلومیٹر بھیا گومتی ہے, 1680 کلومیٹر بھیا دریائے گنگا ہے, 850 میل لمبا دریائے جمنا ہے, 6500 کلومیٹر دریائے نیل ہے. اور کوئی دریا کہ نہیں حضرت؟ کچھ نہیں, وہ بھول ہی گئے سوال. سارے دریا ہم نے کہا ان کو دریا ہی گنا دو.
میں عرض کر دوں طرح طرح کے سوال عجیب ہو. کہیں گے سر میں بال بتا سکتے ہیں؟ میں نے کہا مائیکل کولنز نے بال گنے تھے بھیا، 5 لاکھ بال سر میں ہیں، اور پورے بدن میں 19 لاکھ بال ہیں. پورے بدن میں تقریباً 5.5 لاکھ بال ہیں. سر میں 2.5 لاکھ بال ہوتے ہیں. پورے جسم میں 5 لاکھ بال ہوتے ہیں. پورے بدن میں 19 لاکھ سوراخ ہوتے ہیں. پورے انسان پوری زندگی میں انسان اوسط زندگی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. انسان 1 منٹ میں 16 سانسیں لیتا ہے، 1 دن میں 23,040 سانسیں لے لیتا ہے. پوری زندگی میں 67 کروڑ 27 لاکھ سانسیں لے لیتا ہے. 1 منٹ میں آپ کا دل باقاعدہ دھڑکتا ہے، 72 مرتبہ دل دھڑکتا ہے. پوری زندگی میں تقریباً 3 ارب بار آپ کا دل دھڑک جاتا ہے. پوری زندگی میں اتنی مرتبہ آپ کا 18 کروڑ 20 لاکھ بار دل دھڑکتا ہے. آپ کا جو دل پمپ کرتا ہے، خون جو پمپ کرتا ہے، پوری زندگی میں 3 ارب لیٹر ہے. کوئی موٹر ایسا موٹر ہے پانی کا جو 3 ارب لیٹر دے اور خراب نہ ہو، زنگ نہ لگے، اور باقاعدہ نہ بلایا جائے کوئی الیکٹریشین یا پلمبر نہ بلایا جائے. میں اللہ نے آپ کے دل کو ایسا بنایا، یہ دل کا جو خون نکلتا جو پمپ کرتا پوری زندگی میں 3 ارب لیٹر باقاعدہ. آپ کے بدن میں 206 ہڈیاں ہیں، آپ کے بدن میں 500 رگیں ہیں، آپ کے سر میں 36 ہڈیاں ہیں، آپ کے سر کے اندر کھوپڑی جسے بولتے اسکل، کھوپڑی سر 36 ہڈیاں ہیں. پیر میں آپ کے ہاتھ میں 14، کلائی میں 14 ہڈیاں ہیں. ہتھیلی میں باقاعدہ انگلیوں میں آپ کی 4 ہڈیاں ہیں. ساری باتیں بتائیں، فون ہی کاٹ دیا انہوں نے. ہاں سوال دیکھیے، یہ نہیں پوچھتے ہم سو رہے ہیں کہ جگ رہے ہیں، ہم تھکے ہوئے آئے ہیں، رات کے جگہ ہیں، یا ٹرین پکڑ رہے ہیں، یا ایئرپورٹ میں ہیں، یا بچوں کے بیچ میں آئے ہیں، یا وضو کر رہے ہیں. اس سے کوئی تعلق نہیں، اس سے ان کو کوئی تعلق ہی نہیں. عجیب و غریب. کہنے لگے علامہ اقبال کو آپ جانتے ہیں؟ ہم سے کہنے لگے علامہ اقبال کو آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا کون ہے علامہ اقبال؟ وہی جن کے ابا کا نام شیخ نور محمد تھا. کہ جی جی جی. ہم نے کہا وہی علامہ اقبال جن کے دادا کا نام شیخ محمد رفیق تھا؟ کہ جی ہاں جی ہاں. ارے آپ کو معلوم ہے؟ میں نے کہا وہی علامہ اقبال جن کے پردادا کا نام بابا جمال الدین صالح رحمۃ اللہ علیہ تھا؟ کہ جی ہاں جی ہاں. میں نے عرض کہا وہی علامہ اقبال کہ جن کے بیٹے کا نام آفتاب اقبال اور جاوید اقبال؟ کہ جی ہاں. میں نے کہا وہی علامہ اقبال جنہوں نے 1903 میں لکھا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا؟ کہ جی ہاں. میں نے کہا وہی علامہ اقبال جنہوں نے 1912 میں شکوہ جواب شکوہ لکھا تھا، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، ہم ہیں آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم، ہم خطا کارو خطابین وہ خطا پوشو کریم، اور چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. ہم نے کہا وہی علامہ اقبال جن کی والدہ کا نام امام بی بی تھا، اور وہی علامہ اقبال جن کا انتقال 21 اپریل 1938 میں ہوا. کہیں گے ہاں بھائی ہاں وہی اقبال. غصہ آ گئے ہم پر، وہ غصہ آ گئے. کہاں بھائی نہیں. ہم نے کہا شاید کوئی دوسرے اقبال آئے ہوں، آپ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. کوئی شعر پڑھا انہوں نے، کہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی امریکہ سے وہ کچھ ریسرچ کر کے آئے تھے، شاید اقبالیات پر امریکہ سے ریسرچ کر کے آئے تھے. لکھنؤ میں لاٹو شوٹ کے قریب لکھنؤ میں وہ ملاقات ہوئی، اور معلوم ہوا کہ اقبالیات بڑی گہری نگاہ ہے. انہوں نے ہم سے ملاقات کرائی، کہنے لگے کہ اقبال پہ گفتگو شروع کر دی. اب وہ باقاعدہ ان کی نگاہ تھی، تو کہیں گے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. میں نے کہا یہ آخری شعر ہے، پہلا پڑھیے. پہلا کس کے دماغ میں آئے گا؟ سرش کے چشم آدم میں ہے نیسا کا، یہ سن لیجیے پہلا. سرش کے چشم آدم میں ہے نیسا کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. پھر سوال آیا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہم نے کہا یہ بھی آخری ہے. کہیں دیکھیں پہلا نہ سنیے گا ہم سے، پہلا نہ کہیے گا. ہم نے کہا آپ سے تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو سنا رہے ہیں. ابھی تک آدمی سیدے زبون شہر یاری ہے، ابھی تک آدمی سیدے زبون شہر یاری ہے، ابھی تک آدمی سیدے زبون شہر یاری ہے. قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے، قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے. وہ حکمت ناز تھا جس پر خردمندان مغرب کو، وہ حکمت ناز تھا جس پر خردمندان مغرب کو، ہوس کے پنجے
ہوس کے پنجہ خونی میں تیغے کارزاری ہے اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے۔ عشق دم جبرائیل عشق دل مصطفیٰ، اقبال کہتا ہے عشق دم جبرائیل عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام، عشق خدا کا رسول عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام، عشق فقیہ حرم عشق امیر جنود، عشق فقیہ حرم عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، اور مار گئے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، مار گئے وجود میں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال، یہ اقبال ہے۔ علم چاہیے، پختہ علم، آپ کہیں انشاءاللہ شرمندہ نہیں ہوں گے، آپ کی ملت شرمندہ نہیں ہوگی، آپ کے اکابر کا یقین قائم رہے گا، آپ کے باپ داداؤں کا نام ہوگا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ایجوکیشن از مسٹ فار اینی پرسن آف دا ورلڈ، there is no distinction of caste and creed in the sight of God۔ ہمارے والد مرحوم فرمایا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ذات پات کا کوئی مقام نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب کا خالق اللہ ہے، ہم سب مخلوق ہیں، ہم سب مخلوق ہیں۔ ایک اللہ کی عبادت کیجئے، ایک اللہ سے دعا کیجئے، اللہ ہمارے حالات کو بہتر فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جوتی شریف کا تسمہ بھی مانگتے تو اپنے رب ذوالجلال سے سوال کرتے تھے۔ نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ، نبی ہمیشہ، نبی قیامت، بعد قیامت تک نبی کی نبوت کو اللہ نے محفوظ فرما دیا۔ کلمے کا کیا ترجمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کسی اس حقیر و فقیر کا شجرہ کیا؟ میں عرض کر دوں آپ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ کیا ہوا؟ نہیں ہے کوئی قابل عبادت، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی لائق پرستش، نہیں ہے کوئی قابل عبادت، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ آگے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے؟ ترجمہ کیا بنے گا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، ابھی بھی ہیں، کل بھی تھے، کل بھی ہیں، اور آنے والے کل میں بھی آپ رہیں گے۔ قیامت بعد قیامت جنت میں بھی نبی کی نبوت اور رسالت قائم و باقی رہے گی۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، میں عرض کر دوں آپ سے، تھے نہیں، جب ہیں تو کسی نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نئے نبی کی ضرورت تب ہوگی جب نبی کی نبوت کا خاتمہ کیا جائے گا۔ توجہ فرمائیے، ابراہیم علیہ السلام کی وفات 120 سال کی عمر میں ہوئی، مقام ختم نبوت میں بات آ رہی ہے، سبحان اللہ کے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وفات 120 سال کی عمر میں ہوئی، اللہ نے صاحبزادے کو اسماعیل علیہ السلام کو فوراً مقام رسالت عطا فرمایا۔ اسماعیل علیہ السلام کا انتقال 130 سال کی عمر میں ہوا۔ دوسرے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے مقام نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا۔ اسحاق علیہ السلام کا انتقال ہوا 180 سال کی عمر میں۔ صاحبزادے یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا۔ یعقوب علیہ السلام کا انتقال 160 سال کی عمر میں ہوا تو صاحبزادے یوسف علیہ السلام کو نبی بنا دیا، اور یوسف علیہ السلام کا انتقال 110 سال کی عمر میں ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا۔ ہارون علیہ السلام کو اللہ نے رسالت پہلے سے عطا فرما دی تھی۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ انتقال ہوا 100 سال کی عمر میں۔ صاحبزادے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا۔ 53 سال کی عمر شریف میں انتقال ہوا۔ زکریا علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا۔ 207 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ عیسیٰ روح اللہ تشریف لائے، باقاعدہ 33 سال کی عمر شریف میں دوسرے آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 600 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہ آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد سے نبیوں کا سلسلہ کیوں جاری رہا؟ سب کی نبوتیں مکمل ہوتی رہیں، سب کی رسالتیں مکمل ہوتی رہیں، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا۔ اللہ نے نبیوں کی نبوت کے بغیر اپنے بندوں کو نہیں چھوڑا، اپنے بندوں کو آزاد نہیں چھوڑا، اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، اپنے بندوں کی رہبری کے لیے، اپنے بندوں کی گائیڈنس کے لیے نبیوں پہ نبی، نبیوں پہ نبی، نبی پہ نبی، رسول پہ رسول بھیجتا رہا۔ 313 رسول بھیج دیے، سبحان اللہ۔ کتنے؟
دارالعلوم میں شرح عقائد پڑھائی جاتی ہے، علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ کی شرح عقائد، اس میں 313 رسولوں کا ذکر ہے۔ مشکات المصابیح، مشکات شریف، شیخ ولی الدین خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ کی، جن کا انتقال 737 ہجری میں ہوا، ان کی مشکات شریف میں 313 رسولوں کا تذکرہ ہے۔ باقی سب نبی ہیں، نبی عام ہوتا ہے، رسول خاص ہوتا ہے۔ نبیوں کی تعداد 313، رسولوں کی تعداد 313، نبیوں کی تعداد 1,24,000 میں 313 کم کر دیجئے، 1,24,000 میں 313 کم کیجئے، 1,23,687، 1,23,687 نبی ہوئے، 313 رسول ہوئے، 1,23,687 نبی ہوئے، 313 رسول ہوئے، اسکول ٹو برابر 1,24,000 ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد 2002 بعد میں نوٹ کیجئے گا، 2200 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے 1143 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد 575 سال کے بعد جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 579 سال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 1053 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 600 سال کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس آیا۔ 6150 سال میں 6150 سال میں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء و مرسلین بھیج دیے، اور آخر میں نبیوں کے سردار و امام مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا کر کے بھیجا۔ تو نبی کی نبوت قیامت تک لا نبی بعدی، ہمارے مفتیان دین کے فتوے کی بنیاد پہ بات نہیں ہے۔ ہمارے مفتیان دین اپنا دامن بچائے ہوئے نہیں، ہمارا فتویٰ نہیں، ہمارا قول نہیں، ہمارے پیر و مرشد کا قول نہیں، ہمارے استاد مکرم کا قول نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ باقاعدہ اجتہاد نہیں ہے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ عقیدہ ہے، رسول پاک کا فرمان ہے، یہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں۔ کسی کے سمجھ میں نہیں آئی تو رسول پاک نے دوسرے الفاظ میں فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، میں عاقب ہوں۔ عاقب نہیں سمجھ میں آیا، آقا نے اور خلاصہ کیا وَالْعَاقِبُ الَّذِي، وَالْعَاقِبُ الَّذِي، عاقب اس کو بولتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ جِئْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاء، میں آیا، آقا نے فرمایا جِئْتُ، تے پہ پیش ہے کہ نہیں؟ تے کا پیش اتنا طاقتور ہے، تے کا پیش اتنا طاقتور ہے، اس ایک تے کے پیش نے بتایا۔ رسول پاک فرما رہے میں آیا جیتو فختمت الانبیاء، اور میں نے نبیوں کی نبوت کو ختم کیا۔ مقام ختم نبوت، لفظ ختمہ، یختم، خاتم، ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، مہر۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ نے وہاں پر بھی ختم کا لفظ استعمال فرمایا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی زندہ ہیں، نبی زندہ ہیں۔ نبی نے فرمایا انبیاء سب کے سب زندہ ہیں۔ فتاوی دارالعلوم میں آگے حدیث شریف نقل کی، حکیم الامت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ونبی اللہ حی، اور اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ سارے نبیوں کو زندہ قرار دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ ہو رہا ہے، وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، انبیاء میں نبی آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ سارے نبیوں میں ہمارے نبی شامل ہے کہ نہیں؟ لیکن اسپیشلی مقام ختم نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے، نبی کی حیات طیبہ کو ظاہر کرنے کے لیے، نبی کی حیات جاویدانی کو، نبی کی حیات النبیین، نبی حیات النبیین ہیں، اس کو ظاہر کرنے کے لیے الفاظ موجود ہیں حدیث میں، وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، اللہ کے نبی زندہ ہیں، اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ اچھا کوئی کہہ دے ارے صاحب روحانی زندگی ہے، روحانی زندگی، آگے کے الفاظ دیکھیے، وَيُرْزَقْ، اور رزق دیا جاتا ہے، ہمارے آقا کو جنت کا کھانا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ کہہ دیجئے، ہمارے آقا کو جنت کا کھانا دیا جاتا ہے۔ اور علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال 1933 میں ہوا، ان کی ہر کتاب عربی میں ہے، کوئی کتاب اردو میں نہیں ہے۔ میں عرض کر دوں ان کے ملفوظات ہم نے پڑھے، ترمذی شریف میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دارمی شریف کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ حجرہ عائشہ میں خاص طور پر نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشلی مخصوص طور پر ایک اذان
ہوتی ہے. اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اذان کو سن کر اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا فرماتے ہیں. نبی کی نماز زندہ ہے, نبی کا اعزاز زندہ ہے, نبی کی عبادت زندہ ہے, نبی کی ریاضت زندہ ہے, نبی کی عبادت زندہ ہے, نبی کی ریاضت زندہ ہے, نبی کی نبوت زندہ ہے, نبی کی رسالت زندہ ہے, نبی کی نبوت زندہ ہے, نبی کی رسالت زندہ ہے, نبی کی شریعت زندہ ہے, نبی کی سنت زندہ ہے, نبی کی امامت زندہ ہے, نبی کی قیادت زندہ ہے, نبی کی عزت زندہ ہے, نبی کی شوکت زندہ ہے, نبی کی حشمت زندہ ہے, نبی کی عظمت زندہ ہے, نبی کی عظمت زندہ ہے, نبی کی عظیمت زندہ ہے, نبی کی فضیلت زندہ ہے, نبی کی منقبت زندہ ہے, نبی کی مدحت زندہ ہے, نبی کی نورانی صورت زندہ ہے, نبی کی پاکیزہ سیرت زندہ ہے, نبی کی نورانی صورت زندہ ہے, نبی کی پاکیزہ سیرت زندہ ہے, نبی کی قوت زندہ ہے, نبی کی شجاعت زندہ ہے, نبی کی بصالت زندہ ہے, نبی کی تلاوت زندہ ہے, نبی کی بصالت زندہ ہے, نبی کی عبادت زندہ ہے, نبی کی عبادت زندہ ہے, نبی کی عبادت زندہ ہے, نبی کی تلاوت زندہ ہے, نبی کی تلاوت زندہ ہے, نبی کی آل زندہ ہے, نبی کا حال زندہ ہے, نبی کی آل زندہ ہے, نبی کا حال زندہ ہے, نبی کا مال زندہ ہے, نبی کا قال زندہ ہے, نبی کا مال زندہ ہے, نبی کا قال زندہ ہے, نبی کا خیال زندہ ہے, نبی کا خیال زندہ ہے, نبی کا جلال زندہ ہے, نبی کا جمال زندہ ہے, نبی کا جلال زندہ ہے, نبی کا جمال زندہ ہے, نبی کا نام زندہ ہے, نبی کا کام زندہ ہے, نبی کا نام زندہ ہے, نبی کا کام زندہ ہے, نبی کی صبح شام زندہ ہے, نبی کا پیام زندہ ہے, نبی کا کلام زندہ ہے, نبی کا پیام زندہ ہے, نبی کا کلام زندہ ہے, نبی کا احتشام زندہ ہے, نبی کی آن زندہ ہے, نبی کی شان زندہ ہے, نبی کی آن زندہ ہے, نبی کی شان زندہ ہے, نبی کی آن زندہ ہے, نبی کی شان زندہ ہے, نبی کا مکان زندہ ہے, نبی کا مکان زندہ ہے, نبی کا خاندان زندہ ہے, نبی کی زبان زندہ ہے, نبی کا بیان زندہ ہے, نبی کی زبان زندہ ہے, نبی کا کردار زندہ ہے, نبی کا شعار زندہ ہے, نبی کا وقار زندہ ہے, نبی کا وقار زندہ ہے, نبی کا افتخار زندہ ہے, نبی کا کردار زندہ ہے, نبی کی رفتار زندہ ہے, نبی کی گفتار زندہ ہے, نبی کی رفتار زندہ ہے, نبی کی گفتار زندہ ہے, نبی کا وقار زندہ ہے, نبی کا بیان زندہ ہے, نبی کی زبان زندہ ہے, نبی کا بیان زندہ ہے, نبی کا زبان زندہ ہے, نبی کی زبان زندہ ہے. اور سینہ مصطفیٰ پر, سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والا قرآن زندہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, مورخ اسلام مولانا کفیل اشرف. تو نبی کے دلارے صحابہ ہیں, نبی کے پیارے صحابہ ہیں. عقلی دلیل نبی کے زندہ ہونے پر. بتاؤ دنیا میں ایسا کون سا مرحوم ہے جس کی نماز جنازہ میں کوئی امام نہ بنا ہو. نبیوں میں سے آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا, جبریل امین علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی, ایک قول. دوسرا قول, آپ کے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام. اب کسی اور موضوع اس وقت یہ ہے, میں عرض کر دوں, حضرت شیس علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی. دونوں قول ہیں. فتاوی محمودیہ, مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی محمودیہ بڑی معتبر کتاب ہے, فتوے کی انتہائی معتبر مستند کتاب. مسلک حنفیہ کے مطابق ایسا شاہکار فتویٰ ہے وہ. میں عرض کر دوں آپ سے, نماز جنازہ پڑھائی. حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا سن 13 ہجری میں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی. آپ بتائیے, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس روانہ ہوئے. نماز جنازہ میں امام کون بنا؟ اگر بنا تو کون بنا, نہیں بنا تو کیوں نہیں بنا؟ مقام ختم نبوت کی دلیل لکھیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں امام کون تھا تو کون, اور نہیں بنا تو کیوں نہیں بنا؟ سبب کیا ہے؟ آدم علیہ السلام جو تمام نبیوں کے والد ہیں, ان کی نماز جنازہ میں ان کے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام امامت فرما رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں کوئی امام نہیں بنا تھا, کوئی امام نہیں بنا. میں عرض کر دوں, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ پڑھائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت مطعم ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے نواسہ مصطفیٰ سیدنا
حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی. شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے جناب سیدنا حضرت علی زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی. اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ کسی نے نہیں پڑھائی، پڑھائی نہیں جا سکتی تھی. نبی کی نماز جنازہ میں کوئی امام بن نہیں سکتا تھا. فتاوی دارالعلوم اس میں فتویٰ موجود ہے. نبی کی نماز جنازہ میں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اجلہ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی امامت کر نہیں سکتا تھا. کیوں؟ نبی زندہ ہیں، نبی زندہ ہیں. زندہ کی نماز جنازہ میں امام نہیں ہوتا. نبی زندہ ہیں وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، اللہ کے نبی زندہ ہیں. جس طرح نبی اپنی حیات میں اپنے امام تھے، توجہ، جس طرح نبی اپنی حیات میں اپنے امام تھے، نبی اپنی وفات کے بعد بھی اپنے امام خود ہی ہیں. نبی اپنی حیات میں جس طرح سے اپنے امام تھے، نبی اپنی حیات میں جس طرح اپنے امام خود تھے، اپنی وفات کے بعد بھی اپنے امام نبی خود ہیں. یہی وجہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے امامت نہیں کی. میں عرض کر دوں آپ سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بیوہ نہیں بنایا گیا. صدیق اکبر کا انتقال ہوا، اہلیہ بیوہ ہوئی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، آپ کی بیوی بیوہ ہوئی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. بی بی رملہ، بی بی فاختہ، بی بی نائلہ بیوہ ہوئی، 4 مہینے 10 دن عدت کے. میں عرض کر دوں آپ سے، بیوہ خاتون کے لیے رکھے گئے، عدت کاٹی گئی. کوئی بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی کی بیویوں نے عدتیں کاٹیں؟ ہم سے قبل شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کا ذکر ہو رہا تھا. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، پیدائش 1878. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1878، انتقال 1957، انتقال 1957. میں عرض کر دوں آپ سے تو کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا. انہوں نے تحریر فرمایا نبی کی بیویوں کو بیوہ نہیں بنایا گیا، سب نے عدتیں کاٹی. نبی کے علاوہ جتنے بھی صحابہ کرام دنیا میں بیوی کے موجودگی میں انتقال فرمایا گیا، شہادت پا کے جنت رخصت ہوئے، سب کی بیویاں بیوہ ہوئیں اور عدتیں کاٹیں. 4 اشہر و عشرہ، بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت ہے، لازم ہے، واجب ہے. لیکن کوئی بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی کی بیویوں نے عدتیں کاٹیں؟ نہیں کاٹیں، کیونکہ ان کے شوہر مکرم زندہ ہیں. سبحان اللہ کہہ دیجئے. نبی کی بیویاں بیوہ نہیں بنائی گئیں. ایام بیوگی ان کی چوڑیاں نہیں اتاری گئیں، اور ان کے لیے باقاعدہ وہ احکام نہیں ہیں جو بیوہ کے ہوتے ہیں. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عقیدہ، امام اہل سنت مولانا عبد الشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عقیدہ. میں عرض کر دوں آپ سے کہ نبی کی بیویاں بیوہ نہیں بنائی گئیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے بڑی بیوی سیدہ اماں بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کو پیاری ہو گئیں. دوسری بیوی سیدہ اماں بیوی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اللہ کو پیاری ہو گئیں. باقی جو آپ کی ازواج مطہرات تھیں، حضرت سیدہ اماں بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اماں بیوی حفصہ رضی اللہ عنہا، اماں بیوی سودا رضی اللہ عنہا، اماں بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، اماں بیوی جویریہ رضی اللہ عنہا، اماں بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا، اماں بیوی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، میں عرض کر دوں اماں بیوی میمونہ رضی اللہ عنہا، یہ سب کے سب ویسے ہی کی ویسی رہیں جیسے نبی کی حیات میں رہتی تھی. کیوں؟ نبی باقاعدہ زندہ ہیں. نبی کی میراث میں حصہ کیوں نہیں لگایا گیا؟ ہمیں سے کسی کا انتقال ہوگا، اس کی میراث میں حصہ لگے گا، حصے بکھرے ہوں گے جائیداد کے. ہماری بہن کو وہ ملے گا جو ہمارے بھائی کو دگنا ملا، اس کا 1 گنا ہماری بہن کو ملے گا. ہماری بہن کو 1 روپیہ تو ہمیں 2 روپے، ہماری بہن کو 4 آنے، ہمارے بھائی کو 8 آنے، دگنا. للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا لڑکی کا ہے اس کا دگنا لڑکے کا ہے. شریعت اسلام کا یہ قاعدہ قانون ہے. آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لا نورث ما ترکناہ صدقہ، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے.
آقا نے فرمایا ہم نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب کی جائیداد میں حصہ لگتا ہے، تو نبی زندہ ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکام مبارکہ پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پانچوں وقت کی نمازوں کی پابندی شروع کر دیجئے، خوب خدمت کیجئے، ملک کی، ملت کی، انسانی سماج کی، مانوتا، منشیتا، انسانیت کی، پڑوسیوں کا حق ادا کیجئے۔ آقا نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، لا يدخل الجنت منان، احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا، کہ میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا، تم بھوکے تھے، تمہارے یہاں میں نے سبزیاں پہنچائیں، تمہارے یہاں میں نے اناج اور غلہ پہنچایا، تم پریشان حال تھے، میرے پاس قرض لینے آئے تھے، ہم نے تم کو 5000 روپے دیے، خبردار کبھی احسان نہ جتائیے گا۔ لا يدخل الجنت منان، احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت قطات، اپنی آپس کی ناراضگی دوسرے لفظوں میں کیجئے، ناراض ہوئیے دوسرے لفظوں میں کیجئے، لیکن پچھلا کوئی احسان یاد دلا کے اس کو شرمندہ نہ کیجئے اور اپنے احسان کو ضائع نہ کیجئے، اپنے احسان کو، اپنے سلوک کو ضائع نہ کیجئے۔ لا يدخل الجنت منان، احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت قطات، یہ مرض ہمارے یہاں مسجد میں بھی ہے، مکتب میں بھی ہے، مدرسے میں بیٹھ کر، اسکول میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے، رشتہ داروں کے بیچ، وضو میں، بے وضو میں، کیا چغل خوری۔ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا چغل خور اگر حاجی ہوگا تو چلا جائے گا، چغل خور اگر نمازی ہوگا تو جنت میں چلا جائے گا، نہیں، مطلق لفظ استعمال فرمایا آقا نے، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مرض سے ہمیں اور آپ کو نجات نصیب فرمائے۔ آقا نے ایک اور بات فرمائی، وہ مرض بھی میرے اندر بہت زیادہ، لا يدخل الجنت لا يأمن جارہ بوائقہ۔ میں عرض کرتا ہوں، آقا نے فرمایا ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ حج ہم کر چکے، روزہ خوب رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن ہماری بد زبانی سے، ہماری بد کلامی سے، ہماری تلخ کلامی سے، ہماری زہریلی زبان سے ہمارا پڑوسی پوری طرح سے آہت ہے، غمزدہ ہے، افسردہ ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن، جلسے کا عنوان اصلاح معاشرہ بھی ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ خوف و دہشت میں، مہا پرلے میں، دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن سب سے زیادہ خوف و دہشت میں وہ آدمی ہوگا جس کی بد زبانی سے دنیا میں لوگ ڈرتے ہوں گے، جس کی بد زبانی سے آج ہم ان کو گالی بک دیتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں، ان سے ہلکے لفظوں میں بات کرتے ہیں، اس طرح سے ہم نے صاحب ان کا ایسا جواب دیا وہ چپ ہو گئے۔ آپ نے اس کو تو چپ کرا دیا، لیکن آپ نے میدان قیامت کے لیے سوچئے کتنا بھاری اپنے لیے وزن جمع کر لیا۔ لا يدخل الجنت، میں عرض کر دوں آقا نے کیا فرمایا کہ بڑی بد زبانی، جو بد زبانی کرتا ہے وہ سب سے زیادہ خوف و دہشت میں ہوگا۔ من 7 ارضین، آقا نے فرمایا دنیا میں اگر کسی نے ایک بالشت زمین کسی کی ناجائز طور پر ہڑپ لی تو اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق بأن یطوقہ، طوق بنا کر اس کے گلے میں پوری 7 زمینوں کو اللہ تعالیٰ ایک ہار کی شکل میں بنا دے گا اور گلے میں ڈال دے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ چل چل میدان قیامت میں، دنیا میں تجھ کو اسی زمین سے بڑی محبت تھی، تجھے لوگوں کے کھیت کھلیان بہت زیادہ پسند تھے، تو لوگوں کے خلاف سازش کرتا تھا ان کی زمین ہتھیانے کے لیے، اس کی دکان لینے کے لیے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بالش زمین کے اوپر، ایک بالش کا مطلب دین کا بالش 9 انچ کا ہوتا ہے، شرعی بالش کی لمبائی 9 انچ، 9 انچ کی زمین اگر کسی نے ہڑپ لی تو 7 زمینوں کے برابر وہاں پر باقاعدہ طور پہ یہ طوق، جھوٹ، توبہ استغفر اللہ، آپ کے استنجے کی بدبو، آپ کے بیت الخلا کی بدبو، آپ غور کیجئے کیا 5 میل تک جائے گی؟ نہیں، جھوٹ کی بدبو اتنے میل دور تک چلی جاتی ہے، وہ جھوٹ، قدم قدم پہ جھوٹ، موبائل پہ جھوٹ ہم بول رہے ہیں، اپنے دوست احباب سے جھوٹ بول رہے ہیں، رشتہ داروں سے جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت فرمائی ہے، اس لیے سچ بولیے، ہر حال میں سچ بولیے، اور جھوٹ وہاں پر بولیے اگر کسی کا دل ملتا ہے۔ دل ملنے سے مراد یہ ہے کہ 2 لوگوں میں آپس میں ناراضگی ہے، لیس الکذاب، ابھی میں مہمان خانے میں اس حدیث شریف کو پڑھ رہا تھا، سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا راوی ہیں اس حدیث شریف کی، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے، سبحان اللہ کہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتحاد اتنا زیادہ عزیز ہے، جوڑ اتنا زیادہ پسند ہے، ہمارے آقا کو جوڑ اس قدر پسند ہے، محبت، آپس کا ایکا
ایکتا، مانوتا، منشتا، وشواس، باقاعدہ اس قدر پسند ہے ہمارے نبی کو، فرمایا لیس الکذاب الذی، پہلے ہی فرما دیا وہ جھوٹا نہیں، وہ جھوٹا نہیں۔ کون جھوٹا نہیں؟ کون جھوٹا نہیں؟ یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا پھرتا ہے، جو لوگوں کے درمیان جھوٹ بول بول کے صلح کراتا پھرتا ہے۔ کسی سے ناراضگی شکر رنجی ہے، کسی بات پر ذرا سے کچھ شکر رنجی ہو گئی، کچھ ناراضگی ہو گئی، مثال حافظ محمد عمر صاحب سے ہم کہہ دیں آپ کے دوست نے آپ کو سلام کہا ہے اور اس نے سلام نہیں کہا، ہمیں معلوم ہے کہ دونوں میں کچھ طرح سے اس وقت ہلکی پھلکی ناراضگی چل رہی ہے۔ غصہ تو نہیں کہوں گا، غصہ بہت بھاری لفظ ہے، غصہ کہ کوئی خادمہ ایسی ہو تو بتائیے، دنیا کی کوئی ایسی نوکرانی ہو جو بتائیے، آپ کی خادمہ آپ سے تنخواہ لیتی ہے، اس کی ٹائمنگ بندھی ہے، اپنی ٹائم سے زیادہ 1 منٹ گزارے گی نہیں، اپنی ٹائمنگ سے زیادہ گزارے گی نہیں۔ میں عرض کر دوں آپ کی ایک اہلیہ ہی رہ جاتی ہے جو وقت بے وقت، رات بے رات، ہر وقت کھانا پکائے، ہر وقت کھانا گرم کرے، کپڑے دھوئے، گھر کا باقاعدہ جھاڑو برتن کرے، آپ کے بچوں کو سجائے بنائے، اسکول بھیجے، مدرسے بھیجے، آپ کی باقاعدہ زمین جائیداد کی گھر میں حفاظت کرے، ساری چیزیں۔ اسی لیے آقا نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ ارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر بیوی کی محبت کی بنیاد پر اپنے گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں۔ کون ہے ہم میں سے اپنی بیوی کے لیے بہتر؟ باہر ہم پلاؤ کھا رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ 2,000 روپے کا ہوٹل میں بل ہم چکا رہے ہیں دوستوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اپنی بیوی سے فون پہ کہا کہ ارہر کی دال پکا لیجئے، لوکی کی سبزی پکا لیجئے، ہم وہاں پر نہاری کھا رہے ہیں، کلچے کھا رہے ہیں، شیرمال کباب کھا رہے ہیں، پلاؤ زردہ کھا رہے ہیں، اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں ترکاری پکا لیجئے۔ خیرکم، تمہارے مال کی زیادہ حقدار تمہاری بیوی ہے، تمہارے مال کی زیادہ حقدار تمہاری بیوی ہے۔ آپ کے مرغے کی، آپ کے پلاؤ زردے کے حقدار آپ کے بچے پہلے ہیں، آپ کے دوست نہیں ہیں۔ آقا نے فرمایا جو باپ محبت کے ساتھ اپنے بیٹوں کو کھانا کھلائے، جو باپ اپنی بیٹی کو محبت کے ساتھ کھانا کھلائے تو وہ سمجھ لیجئے اس نے صدقہ ادا کر دیا۔ ارے اللہ، ارے ہم اپنے بچے کو کھلا رہے ہیں، اپنی بیٹی کو کھلا رہے ہیں، اس پر بھی صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ محبت کی بنیاد پہ، ممتا کی بنیاد پہ، حتیٰ کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چوسی ہوئی ہڈی کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چوسنے لگے۔ اماں عائشہ فرمانے لگی ارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے یہ نہ کیجئے، اس ہڈی کو چوس چکے ہیں، اس میں گوشت نہیں ہے، اس میں گوشت کا ریشہ نہیں رہا، ہم گوشت کھا چکے ہیں، ریشہ کھا چکے ہیں، اب کچھ نہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا اے عائشہ، بڑی محبت کی نظروں سے دیکھا ہمارے آقا نے، اے عائشہ ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں اس ہڈی کے اندر گوشت نہیں ہے، یہ ہڈی آپ چوس چکی ہیں، اس کا رنگ و روغن آپ باقاعدہ چوس چکی ہیں، لیکن اے عائشہ ہم تم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اظہار محبت میں تمہاری چوسی ہوئی ہڈی کو چوس رہے ہیں، اظہار محبت میں تمہاری چوسی ہوئی ہڈی کو چوس رہے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے، ابھی شادی ہوئی، لاکھوں لاکھ روپے کا جہیز دے کے سوچتا کہ میں نے اپنی بیٹی کی خوشیوں کی ضمانت دے دی۔ میاں ضمانت تو خالی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، خوشیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہوں گی۔ آپ فارچونر دے دیجئے اور آپ کوئی کار دے دیجئے، کتنا بڑا زمین کا خطہ اپنے داماد کو دے دیجئے، میں عرض کرتا کوئی فلیٹ دے دیجئے، آپ کی بیٹی کی خوشیاں تبھی محفوظ ہوں گی جب اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا۔ ایسے غریب لوگوں کے نکاح اتنے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے دیکھے ہوئے، ہمارے نکاح پڑھائے ہوئے ماشاءاللہ، اور بڑے بڑے امیر 5 لاکھ روپے کے جس کے اندر مہر بندھے ہوئے ہوں۔ میں عرض کر دوں آپ سے وہ مہر کی ادائیگی جو واجب ہے، مہر وطر کی نماز کی طرح واجب ہے۔ ہم نے وطر کی نماز یہاں ادا کر لی، اگر نہ ادا کرتے تو ابھی جا کے ادا کرنے کا حکم تھا، اگر جا کر ادا نہ کرتے بھول جاتے کل قضا ادا کرنے کا حکم تھا۔ ہم سارے بھائیوں سے کہتے سب لوگ وطر کی نماز قضا ادا کیجئے۔ میں عرض کر دوں آپ سے ایسی بیوی کا مہر یہ واجب ہے، جیسے عید کی نماز واجب ہے، بقرعید کی نماز واجب ہے، ویسی بیوی کا مہر واجب ہے۔ یہ سونے اور چاندی سے نہیں اترتا ہے، آپ بغیر اس کی اجازت کے اس کے مہر کی رقم سے نہ اس کا کوئی سونا چاندی، نہ اس کے کوئی بندے، نہ اس کا کوئی ہار نہیں بنا سکتے، نہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے سونے چاندی، اس کے مہر کے پیسے سے نہ کوئی دکان خرید
सकते हैं, आपको कहकर महर कह के अदा करना पड़ेगा। वआतुन निसा सदुकातिना निहला, वआतुन निसा सदुकातिना निहला, अपनी बीवियों का महर खुश उसलूबी से अदा कर दो। बहन का हिस्सा शरीयत में है, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, जितना आपको मिलता है उसका आधा बेटी को मिलता है। बेटी कुंवारी हो, बेटी शादीशुदा हो, बेटी अमीर तरीन घराने की बहू हो जाए, किसी बहुत बड़े दौलतमंद इंसान की वो बीवी बन जाए, शरीयत को इससे कोई ताल्लुक नहीं। अब्बा ने अगर बाकायदा 3 कोठरियां छोड़ी हैं, 3 खेत छोड़े हैं, 1 खेत लड़की का, 2 खेत लड़के के, 3 कमरे छोड़े हैं, 1 कमरा बेटी का है, 2 कमरे बेटे के हैं, कोई मुफ्ती लिख नहीं सकता है, कोई मुफ्ती लिख नहीं सकता है किसी कायदे से कुरान मजीद की किसी आयत शरीफा को बुनियाद बनाकर, हदीस रसूल को बुनियाद बनाकर हमारे मुफ्ती साहब कभी ऐसा लिख के देंगे नहीं तीनों के तीनों कमरे लड़के के हो गए जबकि लड़की जिंदा है, तीनों के तीनों खेत लड़के के हो जाए जबकि लड़की मौजूद है। 3 लाख अब्बा ने छोड़ा, 3 लाख का 3 लाख बेटा डकार जाए, हो नहीं सकता है, सब का सब नाजायज और हराम हो जाएगा। लड़की शादीशुदा हो, लड़की अमीर तरीन आदमी के घर में पहुंच जाए, बहू बन जाए, कोई उसका शौहर कितना दौलतमंद क्यों ना हो, शरीयत को इससे कोई ताल्लुक नहीं है। भाई बहन के ताल्लुकात चाहे अच्छे ना हो, लड़ाई चल रही हो, नाराजगी चल रही हो, मीरास से इसका कोई ताल्लुक नहीं। वो बाप की जमीन जायदाद थी, तुम्हारे अंदर भी बाप का खून है और लड़की के अंदर भी बाप का खून है, शरीयत ने उसको जुदा नहीं किया। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये वो आयत शरीफा जो क़यामत तक के इसी बुनियाद पर लड़कियों को हक दिया जाता रहेगा। अपनी बहनों का हक कल हिसाब लगाइए, निकालिए, बहुत जल्दी कीजिए, हिसाब लगाने में देर ना क्या कीजिए। मीरास को मुफ्ती साहब ने तहरीर फरमाया, इंतकाल हुआ, जैसे ही इंतकाल हुआ आपका मोबाइल मिल्कियत है, आपकी घड़ी मिल्कियत है, आपके सारे बाकायदा कपड़े, आपकी दुकान सब मिल्कियत है। फौरन इंतकाल के फौरन बाद रूह निकली, फौरन वो मिल्कियत उससे मुनक़ता हो गई, अब वो मालिक नहीं रहा। बेरूह इंसान जो रुखसत हो चुका, दुनिया से इंतकाल कर चुका, वो किसी चीज़ का मालिक नहीं रहता। अब उसके साथ उसके जो अच्छे अमाल हैं वो काम आएंगे। तो लिहाजा जो दुनिया माल है वो वरासा का हो गया, बग़ैर कहे अब्बा ने नाम लिया हो चाहे ना लिया हो। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, हमारे वालिद साहब ने सब कुछ हमारे नाम लिखा था, 5.5 लाख रुपया लिखा था। हमारे हमजुल साहब तशरीफ़ फरमा हैं, ये बखूबी जानते हैं बाकायदा तौर पर। हमारे वालिद ने किसी भाई का नाम नहीं लिया। उस वक्त हम लोग 5 भाई थे माशाल्लाह, 1 बहन, इस वक्त 1 भाई अल्लाह को प्यारे हो गए। हमने 5 भाइयों को सबको 80-80 हज़ार रुपए, 80 हज़ार हमने भी रखा। खफा भी हुए ये, और भी महल्ले के लोग खफा हुए कि वालिद साहब ने आपको सारे पैसे दिए थे, बैंक में आपको नॉमिनी बनाया था, क्योंकि आपकी 2 बेटियां हैं, आपकी कोई दुकान नहीं और आपका कोई बाकायदा कारोबार नहीं है, आपने उठा के सब भाइयों को बांट दिया। मैंने अर्ज़ किया जी बिल्कुल बांटेंगे। कहने लगे अगर मैं आपको 100 रुपए दूं तो उसमें आप अपने भाइयों का हिस्सा लगाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, वो 100 रुपए जो आप मुझे देंगे उसका मैं मालिक बनूंगा, लेकिन वो वालिद साहब की बाकायदा रकम है, वो वालिद साहब की मीरास है, वालिद साहब के जितने बेटे होंगे उन सब का उसमें हिस्सा बनता है ना। और ये भी नहीं कि मेरे वालिद साहब ने किसी का नाम लिया हो। आज शैतानियत और हवस, लालच, माल की लालच में बंदा शैतान हुआ जा रहा है। ऐसा भाई को भूल जा रहा है, अब्बा की जमीन जायदाद पर अकेले कब्जा, बहन को बिल्कुल बेकार एकदम बेदखल किए दे रहा है, अम्मा का हक नहीं अदा कर रहा है, कुरान के खिलाफ काम कर रहा है। मैं अर्ज कर दूं आपसे ये शरीयत का कानून है, किसी का नाम ले ना ले। अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह का कानून है, यूसीकुमुल्लाह, ये अल्लाह की वसीयत है। अल्लाह की वसीयत है कि बाप की ज़मीन जायदाद में से बेटों को बाकायदा दो, बेटियों का उनका हिस्सा दे दो, वो परेशान हाल न रहें, उनका बाकायदा हक जो बनता है शरई तौर पे वो अदा किया जाए, इसका ख़ास ख्याल रखा जाए। हमारी नमाज़ें चल रही हैं माशाअल्लाह, रोज़ा चल रहा है, हज भी कर लेते हैं, ज़कात भी देते हैं, लेकिन ये शोबा एक ऐसा है ज़मीन जायदाद वाला, ये तकरीबन ज़्यादातर छूटा हुआ है। किसी के ऊपर बहन का हिस्सा चढ़ा है, किसी के ऊपर भाई का हिस्सा चढ़ा है। कोई कहता मैंने अपने अब्बा की इतनी खिदमत की, कोई कहता मैंने अपने अब्बा के इलाज में इतना पैसा खर्च किया। आपने जो कुछ भी किया आपको उसका सवाब मिला कि नहीं मिला? और फिर आपको सवाब मिला, दूसरी बात ये आपका ज़मीर क्या कहता है, आपका ईमान क्या कहता है? पैदा करने वाले अब्बा, परवरिश करने वाले अब्बा, खाना हमको भूखे रह के खुद खाना हमको खिलाते, हमारी तालीम हासिल करवाई, हमको इस लायक बनाया, दुकान कराई, मकान कराया, मुलाजिमत दिलवाई, और उनके
علاج میں کیا جانے والا پیسہ، خرچ کیا جانے والے پیسہ، اس کو حساب میں جوڑ رہے ہیں، کس دل سے، کس ضمیر سے اپنے مرحوم والد کا ہم حساب کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کا خاص خیال رہے کہ والد کی جو زمین جائیداد ہے، جو پیسے ہیں، اس میں سب کا حصہ بنتا ہے، سارے بھائیوں کا، ساری بہنوں کا حصہ بنتا ہے۔ پانچوں وقت کی نمازوں کی پابندی کیجیے، پانچوں وقت کی نمازوں کے بعد اللہ کے قرآن کی تلاوت کیجیے، پڑوسیوں کی فکر کیجیے، ایک دوسرے کی خدمت کیجیے۔ صحابہ کرام کی شان میں چند کلمات سماعت فرما کے اجازت دیجیے۔ نبی کے دلارے صحابہ ہیں، ذکر صحابہ سبحان اللہ، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے مرید صحابہ ہیں، نبی کے مرید صحابہ ہیں، نبی کے تابع صحابہ ہیں، نبی کے متبع صحابہ ہیں، نبی کے غلام صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے خدمت گزار صحابہ، نبی کے ملنسار صحابہ، نبی کے باوقار صحابہ، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، اور سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ۔ شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، اجازت دیجئے، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، اماں عائشہ بے مثال، اماں خدیجہ بے مثال، اماں سیدہ بی فاطمہ رضی اللہ عنہا بے مثال، ام حبیبہ بے مثال، بی بی میمونہ بے مثال، کوہ صفا بے مثال، غار ہرا بے مثال، کوہ مروہ بے مثال، سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بے مثال، اور کہہ دیجئے آج کا جلسہ بے مثال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔